رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی تلاوت سورہ نصر کی، اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جانتے ہیں ہر شے پر قادر وہ قدرت ہے، لیکن نہایت ہی رحیم و کریم وہ قدرت ہے، وہ مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی ساعتیں، رحمتیں اور نعمتیں سمیٹ سکیں۔ نصرت حارث اور اویس ربانی آپ کو باقاعدہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے عرفان رمضان، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اس کو اپنا من پسند پروگرام قرار دیا، اس کے لیے انتہائی شکریہ۔ کیا ہی خوبصورت کلام تھا، اور جیسے کہ حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور نصرت حارث نے ترجمہ فرمایا، اللہ رب العزت فتح مکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ مومن جو آج فتح یاب ہو کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون سا مکہ؟ وہی مکہ کے جہاں سے دربدر کر دیا گیا، گھر بے گھر کر دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، مال ساز و سامان سب کچھ رکھ لیا، لے گئے تو ایمان والے اپنا ایمان ساتھ لے گئے، اور اس ایمان کی بدولت آج خزانے ہیں، نعمتیں ہیں، مومن ہیں، اور فرشتے اللہ کے سب اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسے فتح مبین قرار دیا گیا۔ اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا یہ معاملہ جو طے پایا وہیں سے لکھ دیا تھا، کیونکہ جو قلم لکھنے والا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا، جو فیصلہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور پھر یہی تسلسل ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، تو لوگ دیکھ رہے ہیں اور داخل ہو، کتنی تعداد میں کثرت کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آج کے دن کیا فرمایا؟ لوگوں نے آواز دی کہ آج کھالوں کو چھیڑ دینے کا اور جدا کر دینے کا دن ہے، ملحمہ ہے آج، الیوم یوم الملحمہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ ہے مزاج رحمت للعالمین، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین۔ آپ کے ہمارے لاکھوں سلام۔ بے شک، کیا خوبصورت آپ نے بات کی، اور واقعی مکہ والے اس دن کانپ رہے تھے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلسلہ ہوگا، لیکن وہی بات ہے، رحمت للعالمین جب کہا گیا تو ہر سو رحمت ہی رحمت ہے، ہر سو رحم ہی رحم ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کی جانب، جہاں اتنی ساری ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے بھی مختلف ایسپیکٹس آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جن سے بہت سی چیزیں سیکھی جاتی ہیں، جن سے بہت سی چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اور جو ڈائریکٹر اور ایکٹر اپنا ٹیلنٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہم محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو موجود ہیں، انہوں نے بڑے مختلف قسم کے وہ کیریکٹرز پلے کرتے ہیں۔ جب ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں تب بھی مختلف کیریکٹر ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے وہ کیریکٹرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جب ڈائریکشن کرتے ہیں تو اس میں بھی اسکرپٹ اور اوور آل جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ سیفی حسن صاحب موجود ہیں، ایکٹر اینڈ ڈائریکٹر۔ السلام علیکم جی، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، خوبصورت سے لباس، خوبصورت سے ہیئر اسٹائل۔ رمضان روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر سے اچھے آ رہے ہیں۔ کچھ نیا آ رہا ہے؟ ابھی تک تو مشکل روزے آئے نہیں ہیں۔ ہاں، اس بار ویسے روزے اتنے مشکل لگے نہیں۔ نہیں بالکل۔ ہاں، تو یہ فیلڈ کیسے آپ نے منتخب فرمائی، ایکٹنگ، ڈائریکٹنگ اور پروڈکشن سے ریلیٹڈ؟ میں نے کچھ خاص اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ میاں نے جس طرح چلایا، آئی جسٹ وینٹ ود دا فلو۔ میں تھیٹر کرتا تھا۔ اچھا۔ تھیٹر ایک مدت تک کیا، اسی تھیٹر کے حوالے سے پھر مجھے پی ٹی وی اکیڈمی میں ایک چانس ملا۔ 1998 میں ایک UNDP کا ایک پروگرام تھا، پورٹریل آف وومن ان میڈیا۔
جس کے تحت ہم کچھ تھیٹر کے میں احتشام الدین ایک اور ڈائریکٹر ہیں بہت مشہور، ثانیہ سعید، ان کے اپنا شاہد شفاعت، وہ بھی ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں. تو یہ ہم سب لوگ پی ٹی وی اکیڈمی سے 1998 میں ٹرین ہوئے ٹو بیکم ٹیلی ویژن پروڈیوسرز اچھا انڈر دا امبریلا آف UNDP. ایک خوبصورت. بس وہیں سے سلسلہ. اس فیلڈ کیا میں بات ہے. مشکلات آپ کو کہاں کہاں آئی ہیں، کیا کیا چیلنجز آئے ہیں؟ یہ فیلڈ ہمارے سامنے بنی ہے تو چیلنجز ہم نے سارے چیلنجز ہم کو فیس کرنے پڑے ہیں. کیونکہ جب ہم نے جوائن کیا اس وقت صرف ایک ٹی وی تھا یا ایک NDM نامی ایک ادارہ تھا، پرائیویٹ چینل بس ایک ہی تھا. اس کے بعد ہمارے سامنے سارے چینلز آئے تو مشکلات تو نہیں کہوں گا میں، مشکلات تو الحمدللہ کوئی ایسی نہیں تھی. اسٹرگل تھی، ایک اسٹرگل، اور اسٹرگل کو مشکل نہیں ماننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسٹرگل تو آپ کو اس بہت سے کچھ سیکھتے سکھاتی ہی ہے. ہیں. ہاں. بالکل بالکل. اچھا، یہ آپ کے بالوں کا تذکرہ انہوں نے شروع میں ہی کر دیا. تو یہ جو نیچرل کلر ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں اگر آدمیوں کا یہ کلر ہے اور اچھے گھنے بال ہیں تو ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر عورتوں میں یہ گرے کلر آ جائے تو وہ ذرا تھوڑا سا نہیں آ جائے، ہمیں تو برا نہیں لگتا ہے، بہت ایسے ساری بہت ساری چیزوں سے عورتیں ہیں. منسلک. لیکن آپ سرینا کو اس میں خان ہے، مسرت آئی بھی تھی. تزین حسین ہے، سب کو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے ایسے یہ بال. کبھی کبھار خود سے ایسا سوچ لیتی ہیں، ایسا ہوتا نہیں. ایسا ہوتا نہیں. ہاں یہ گاڑا کافی دنوں سے گریسفل مجھ لگتی پہ ہے. ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا خیر، ایک آپ کو مسئلہ یہ کمپلیمنٹ ملتا ہوگا اس مسئلہ پہ. یہ مردوں کو ینگ لگنے کا اتنا شوق نہیں ہاں. ہوتا، عورتوں کو زیادہ ہوتا زیادہ ہے. شوق، عمریں نہیں بتاتی اپنی. گریسفل تو عورت بھی اتنی ہی Look لگتی who's ہے. talking. نہیں واقعی مجھے لگا یہ پوچھ رہی ہے کہ ریئل ہے یا کوئی ویک وغیرہ نہیں لگی ہے. نہیں نہیں، خوبصورت ریئل ہے. میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں. یعنی سٹاک کر رہی ہیں آپ. نہیں، ہم اوکے. پہلے شو کر چکے ہیں. زبردست. جی کافی دفعہ ہماری ملاقات ہو نہیں چکی ہے اچھے شو لگے. کر. اچھا، یہ سب سے اچھا آپ کی پرفارمنس، جو آپ کی فیوریٹ پرفارمنس ہے وہ کیا ہے؟ میری اپنی، آپ کی اپنی، لوگوں کی نہیں، آپ کو جس میں مزہ آیا ہو. جس میں مجھے مزہ آیا ابھی ریسنٹ، پہلے تو بہت سارے پلے تھے. ابھی ریسنٹ مطلب کچھ سال کے اندر بات کروں تو ایک پلے تھا فصیح باری صاحب کا لکھا ہوا ہے، احمد بھٹی کا کیا ہوا، گھسی پیٹی محبت. اس میں میری پرفارمنس مجھے تو ایک ہی جیسے لگتا ہے ہمیشہ، لیکن مجھے لوگوں سے بڑا فیڈ بیک اس کا ملا کہ وہ بہت اچھی تھی. تو بس وہی سمجھ. لیکن آپ پہ کوئی ٹیگ نہیں ہوا؟ جیسے اکثر ایکٹرز پہ ٹیگ ہو جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو رولز ہی کریں گے یا سیریس رولز ہی کریں گے. میں نے آپ کو مختلف رولز میں دیکھا ہے، کامیڈی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ کو سنجیدہ بھی دیکھا ہے، نیگیٹو کیریکٹر میں بھی دیکھا ہے. سو آپ نے سبھی ایکسپیرینسز حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ ایکٹنگ کرتے وقت میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ کوئی چوزی نہیں ہوتا. اچھا. میں ڈائریکشن کرتے وقت بہت چوزی ہوتا ہوں. میں بہت کم اسکرپٹ لیتا ہوں کام کرنے کے لیے اور اس کے اندر ہی بڑے مین میخ نکالتا ہوں. اور میں مشہور ہوں کہ جی میں زیادہ تر اسکرپٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایکٹنگ میں مجھے اچھا. جو بھی آپ کہہ دیں، میں اکثر تو دوستوں سے تو پوچھتا بھی نہیں ہوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں یار فلانی ڈیٹس ہیں نا، بس ہاں جی ہیں، اچھا ٹھیک ہے. آخری دن بتاتے ہیں مجھے کوئی یہ کیریکٹر ہے. اچھا. تو میں بالکل بھی چوزی نہیں ہوں ایکٹنگ میں، ڈائریکشن میں بہت چوزی. خوب. اچھا ہے، جہاں پہ ایکٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ میں آپ کو ایک پل کے لیے عالم اسباب میں واپسی لے کر آؤں. اور عالم اسباب میں ایک ایسی شخصیت کے جس نے عالمین کو رحمت سے سرشار کر دیا. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، یہ رخسار کی ذو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب. نعت خوانی کا وقت ہوا جاتا ہے اور سید ریحان یہاں پہ تشریف فرمائے، ان کی طرف چلیں گے اور ان سے سنیں گے کلام نعت شریف کا. صلی اللہ علیہ وسلم. جی خوش آمدید. عرفان رمضان میں اس وقت مہمان رمضان جاری و ساری ہے. دل کی مدھم بولیاں، عہد وفا اور اس طرح کے کتنے ہی حسین شاہکار آپ کے سامنے پیش کرنے والے سیفی حسن ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ان سے دلچسپ سوال جواب بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ بہترین ڈائریکٹر بننے کے لیے کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا صلاحیتیں درکار ہیں. اس سوال کا صحیح جواب تو کوئی بہترین ڈائریکٹر دے سکتا ہے، مجھ سے نہ پوچھیں. نہیں ویسے آپ کو ظاہر ایک خاصا حاصل ہے، تجربہ آپ کے پاس ہے، تو اس لیے چند ایک خصوصیات جو اس کو نمایاں بناتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی ڈائریکشن کے لیے آپ کو ادب سے منسلک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ لٹریچر کے اگر اچھے طالب علم ہیں یا لٹریچر
کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اچھی کہانی سنا سکتے ہیں. اگر آپ نے اچھی کہانی یا اچھے افسانے یا اچھے ناولز پڑھ رکھے ہیں تو آپ کو اچھی کہانی سنانے میں اس سے بہت مدد ملے گی. اور اگر آپ اچھی کہانی سنا سکتے ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے اچھے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں. کہانی ٹیکنیکلٹیز ڈائریکٹر کا اتنا کام نہیں ہوتا. اچھا ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے اچھے شارٹس کے ذریعے اچھی کہانی سنا دے. صحیح ہے. اچھا بدترین ڈائریکٹر کون ہوتا ہے؟ بدترین ڈائریکٹر دلچسپ ہے، ہاں دلچسپ جواب آئے گا مجھے امید ہے. نہیں مجھے لگتا ہے کہ بدترین ڈائریکٹر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کون ہوتا ہے، لیکن ایک برا ڈائریکٹر وہ ہوگا جو اچھی کہانی کو بھی بری طرح سنائے. واہ کیونکہ بنیادی طور پہ تو ہمارا جو ٹیلی ویژن میڈیم ہے یہ رائٹرز کا میڈیم ہے. صحیح ہے. ڈائریکٹر تو اس کے اندر ایک حد تک ہی اپنی ان پٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ہم نے اپنے سارے بچپن سے جوانی تک ہم نے حسینہ معین کے ڈرامے دیکھے تھے، جی ہم نے بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھے تھے، جی منو بھائی کے ڈرامے دیکھے تھے. جی انہیں کون بناتا تھا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. ہاں تو یہ میڈیم ہی ایکچولی ٹیلی ویژن میڈیم ہے رائٹرز کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹر تو اپنے بس تھوڑا بہت اس کو بہتر اور تھوڑا بہت ابتر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیفی صاحب میں نے آدھا ریپڈ فائر آپ کے ساتھ ابھی کرنا ہے اور پھر آدھا جب نصرت واپسی آ جائیں گے. چند ایک سوال جن کے کوئک جواب مجھے چاہیے. جی جی. اب تک کا بہترین آپ کا من پسند ایکٹر کون رہا ہے؟ میرے ساتھ کام کرنے والا جی. جس نے میرے ساتھ کام جی. کیا نعمان اعجاز. نعمان اعجاز. بہترین. نعمان صاحب سن رہے ہوں گے 2017 میں ان کے ساتھ کام کیا جیو پہ میں نے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ایسا پسندیدہ ایکٹر جس کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا اور آپ کو پسند ہے کہ خواہش ہے کہ کام کروں اس کے ساتھ؟ ایسے تو بہت ہیں، ایسے تو کوئی ایک بہت چند ہیں. ایک جیسے کہ ٹائم نکل رہا ہے. حمزہ عباسی مجھے بہت اچھا ہاں. لگتا ہے، اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کام کرنا چاہیے. صحیح ہے. ماہرہ خان کے ساتھ میں نے ایکٹنگ کی ہے، میں ایکٹنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن میں نے اس کو کبھی ڈائریکٹ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے وہ بھی اگین سجل کے ساتھ بھی میں نے ایکٹنگ کی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے سجل کو بھی ڈائریکٹ کرنا ہے. ایسے بہت سے ہیں، میں نام لیتا کسی جاؤں. ایک سیاستدان کو اگر کسی ڈرامے میں شوٹ کریں گے تو وہ کون سا سیاستدان ہوگا؟ میں سیاستدان کو شوٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈرامے میں نہیں. لو جی. نہیں اگر کوئی ڈرامہ بنائے تو ڈرامے کا نام کیا ہوگا اور کس کی چوائس ہوگی آپ کی طرف سے؟ مطلب اگر میں کوئی ایک پولیٹیشین جس کو آپ نے ایک رول دینا ہے، کوئی بھی اچھا سا ڈرامے کا نام اور اس کا کردار کیا ہوگا؟ ڈرامے کا نام تو مجھے نہیں پتا. یہ سوال میرے خیال سے نہ کرو مجھ سے، میں بہت جلا ہوا ہوں. اچھا ہاں کس سے جلے ہوئے؟ کس نے جلایا آپ کو؟ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جن پہ پردہ پڑا رہے تو بہتر رہتا ہے. اچچھا ہاں یہ وہ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک اداکارہ جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے بالکل، یہ آتی کیوں ہے اسکرین پہ، اس کو لے کے کون آیا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بھی ایسی کوئی نہیں، کوئی اداکار بھی نہیں ہے؟ نہیں. چلیں یہ سوال جواب میں آج تھوڑا سا کناعت سے کام لے رہے ہیں، مگر ہم نے باز نہیں آنا ہے. ابھی نصرت آ جائیں گی تو میری معاونت کریں گی. ہم ہی نصرت کے پاس چلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آج جی کا سوال پوچھیں بچوں کے ساتھ. جی نصرت. جی تھینک یو. اور ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور ان کا تعارف کرواتے ہیں. ونود شرما ہے ہمارے ساتھ جنا سندھ میڈیکل کالج سے، ہمارے ساتھ بینش علی ہیں سر سید کالج سے، ہمارے ساتھ عروہ ناصر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام سے. آپ تینوں کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آل سیٹ؟ اور میں نے ان سے کہا تھا مسکراتے رہو، مسکرانے والا جیت جاتا ہے. میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو تینوں مسکرا رہے ہیں آج. اب دیکھتے ہیں کون جیتے گا. خیر سو فرسٹ سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے آپ سے. ہم ونود شروع کر رہے ہیں. پہلا سوال ہے سی این جی کس کا مخفف ہے؟ ٹھیک ہے. کولڈ نیچرل گیس آپشن 1، آپشن 2 کمبائنڈ نیچرل گیس، آپشن 3 کمپاؤنڈ نیچرل گیس، یا آپشن جو لاسٹ آپشن ہے کمپریسڈ نیچرل گیس. کمپریسڈ نیچرل گیس. بالکل صحیح جواب. وہ کون سا ملک ہے جس کی 11 سرکاری زبانیں ہیں؟ جنوبی افریقہ، بھارت، روس یا اٹلی؟ بھارت. بھارت کی 11 زبانیں ہیں آفیشیل؟ آفیشیل. ہاں جنوبی افریقہ اس کا صحیح جواب ہے. قرآن کی کس سورت کو قرات واجبہ کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، سورہ علق، سورہ اخلاص یا سورہ قریش؟ سورۃ اخلاص. سورہ فاتحہ کو. ہاں کرے تو خیر یہ آئی تھنک میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ونود کے ساتھ یہ سوال ہم کریں یا سوال کو چینج کریں. بہرحال ٹیم بی کی جانب ہم آتے ہیں. قرآن میں کس واحد شخص کو اس کی کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو جندل یا مروان؟ بہت آسان ہے. کس کی کنیت سے؟ ابو لہب. بالکل صحیح جواب. ہدہد کا نام قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟
सूरह कमर, सूरह नमल, सूरह वाक़िया या सूरह यूसुफ? हुदहुद का जिक्र, हुदहुद इंसान। जो परिंदा है। रिपीट करिए। सूरह कमर, सूरह नमल, सूरह सूरह वाक़िया। नमल। सूरह नमल बिल्कुल सही जवाब। मशहूर ज़माना फनकार चार्ली चैपलिन का ताल्लुक किस मुल्क से था? स्पेन, बरतानिया, रूस या अमरीका? तानिया। बरतानिया बिल्कुल सही जवाब। भाई इतना डरते डरते तीनों सही जवाब दे दिए तुमने। अच्छा जी, अब लास्ट हम आपकी तरफ आते हैं उर्वा। पहला सवाल है आपसे, किस आइन में, इसमें आपको सन बताना है, उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया? 1956, 1962, 1973 या 1988? 1973। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान ने 1958 में गवादर को किस मुल्क से ख़रीदा था? आपके ऑप्शंस हैं मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ओमान या बहरीन? ओमान। बिल्कुल सही जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? हज़रत अबू तालिब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? ऑप्शन रिपीट कीजिए। हज़रत अबू तालिब निकाह किसने पढ़ाया था? हज़रत अबू तालिब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हज़रत हमज़ा। हज़रत अबू तालिब। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पर मुकाबला जो है वो फिलहाल फर्स्ट राउंड में टाई हुआ है 30 और 10। अब देखते हैं कि बजर राउंड में क्या होने जा रहा है। बजर राउंड में अक्सर काया पलट जाया करती है। सो ये सब पता चलेगा हमें। एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब उवैस रब्बानी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और बजर ऑन होंगे तो हमें पता चलेगा कि विनर कौन है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इरफान रमज़ान में आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ सैफ़ी हसन साहब मौजूद हैं और मैं पहले इनसे बात कर रही थी। एक बड़ा ही फेमस ड्रामा हुआ और बड़ा पाकिस्तान में उसको सराहा गया क्योंकि उसकी कास्ट बहुत ही ज़बरदस्त थी, संगे माँ, और उसका स्टोरी लाइन भी बड़ा सब कुछ डिफरेंट था। आतिफ असलम साहब उसकी लीड में थे, उसकी वजह से भी ज़रा लोगों में, लेकिन डायरेक्शन आपकी थी और आपका नाम उसमें बार बार मैं देखती थी। तो कैसा एक्सपीरियंस वो रहा? क्योंकि बहुत डिफरेंट, सारे बड़े एक्टर्स ए कैटेगरी, A+ कैटेगरी एक्टर्स, और फिर आतिफ असलम के साथ भी आपने पहली दफ़ा उनको ड्रामे में एक्ट करा दिया। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया था। हमने बड़ा इन्जॉय किया वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि एक तो सब ज़्यादातर लोग थे वो क्यों शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऊपर था, एक हैमलेट से इंस्पायर्ड था वो, तो ज़्यादातर लोगों को उस प्ले में पसंद ही इसका स्क्रिप्ट आया था जो मुस्तफ़ा अफरीदी का लिखा हुआ था, और उस स्क्रिप्ट की से सब लोगों को इतना कनेक्ट कर गए थे कि फिर उसके बाद बाकी सारी तकलीफ़ें, पहाड़ों पे शूट करना, और ज़ाहिर है वहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन उन हालात में सब रहे बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट की मोहब्बत में। तो और लोगों ने उसे डाइजेस्ट किया। देखिए, अगर आप एक तरफ हैमलेट कह रहे हैं और फिर हम कहते हैं जी हमारे लोग तो उनकी पसंद नहीं आएगा, ये नहीं होगा, उन्होंने डाइजेस्ट किया, उनको पसंद आया। नहीं, लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत हिट प्रोजेक्ट था वो अपने वक्त का। ऑफ कोर्स आतिफ ने बड़ा उसके अंदर एक किरदार अदा किया है। देखिए, आप किसी भी स्टार को लेके, ख़ासतौर पर किसी ऐसे स्टार को लेके जिससे लोगों को अचंभा हो गया, अच्छा ये हीरो काम कर रहा है, आप पहला एपिसोड दिखा देंगे, दूसरा एपिसोड दिखा देंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर पर बिठाने के लिए, आपको सस्टेन कराने के लिए ज़रूरी होता है कि वो आप स्टोरी के अंदर जान हो, डायलॉग्स में जान हो। तो वो मुस्तफ़ा का कमाल था। आतिफ ने बड़ी मेहनत की इस प्रोजेक्ट, इस किरदार को निभाने में। बहुत मुख्तलिफ किरदार था, एक पागल सा आदमी जो बड़ी सेन बातें करता है, बहुत इनसेन सा आदमी, सेन बातें करने वाला, मुश्किल कैरेक्टर था, लेकिन आतिफ ने अच्छा निभाया उसको, और इसके लिए बड़ी मेहनत करता। एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, जबरदस्त रहा। अच्छा, जब हम ज़ाहिर है ये सारी बात कर रहे हैं, तारिक जमील साहब भी आज सोशल मीडिया पर भी मैं देख रही थी, सबने उनके लिए दुआएं, मग़फ़िरत करे, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। मेरे साथ तो उन्होंने, मैं जानता था कि वो प्रोड्यूसर थे, लेकिन मेरे साथ उन्होंने एक्टिंग की है, और बहुत ही नफीस इंसान, बड़े हलीम इंसान, अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत करेगा। बहुत ही मतलब लगता ही नहीं था कभी किसी ज़माने में टेलीविज़न के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे होंगे। वो हमेशा हम लोगों से पूछ रहे होते थे, भाई ये सही कर लिया, सही हो गया,
हम्बल आदमी हाँ, बस बहुत अल्लाह ही ताला humble उनकी मगफरत फरमाए और आमीन, रमज़ान आमीन। मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बेशक बुलाया है, बेशक बेशक तो अल्लाह ताला उनके आगे के जो मराहिल हैं उनको आसानी आमीन उसमें आमीन अता अल्लाह। करें। हमारे पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं, अब जी। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है बजर राउंड का। ओवैस रब्बानी साहब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज विनर कौन होगा। जी, ये दूसरा मरहला है, ये जंग अजीम दोम, इसका फैसला आपने करना है क्योंकि बड़ा कोई टफ मुकाबला होने वाला है और ये लोग बड़े सच्चे साफ सीधे लोग हैं, इनको जो आता है ये फौरन से बता देंगे। तो आगाज करते हैं आपकी इजाजत से। आर यू रेडी? चलिए जी, बजर आपने बजाना है। पहला सवाल, पहली जंग अजीम कब हुई थी? टीम सी 1914 में। 1914 बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, अबुल अरब किन का लकब है? पहला ऑप्शन हजरत याकूब, सेकंड ऑप्शन हजरत इब्राहिम, सी इस्माइल अलैहिस्सलाम और चौथा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अबुल अरब, अरब का बाप। नहीं, कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई नहीं बजाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब कहा जाता है। तीसरा सवाल, दुनिया का पहला एटमी बिजली घर किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन 1 मालदीव या भारत या रूस या अमेरिका। ओए होए होए, इतनी जोर से बजाओगे हमारी बेल टूट जाएगी। हाँ अमेरिका। हाँ भाई, कोई और जवाब देना चाहता है? ये तो आउट हो गए। मालदीव। मालदीव। हाँ भाई, कोई और बताना चाहता है? रूस सही जवाब है, आप इससे फायदा उठा सकते थे। ओके, चौथा सवाल है, आलमी इक्तिसादी फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? ऑस्ट्रेलिया, बाकू, आयरलैंड या स्विट्जरलैंड? जी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सही जवाब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग कितने रोज तक जारी रही? पहला ऑप्शन 7 दिन, दूसरा ऑप्शन 15, 10 या 17? ये बजाया किसने पहले? लेकिन आपने बोला है, आपको बोलना नहीं था, बजाना था। 17 सही जवाब है, 17। बिल्कुल ठीक। एक और सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? पहला ऑप्शन हजरत यहूदा, यूसुफ, बिन्यामिन या शमून? बिन्यामीन। बेन्यामिन सही जवाब। वाह भाई, बहुत अच्छे। मुकाबला टफ है और मार्क्स ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। एक और सवाल, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? ऑप्शन 1 1956, 1948, 1946 या 1947? हाँ, बच गई, गलती से बच गई। गलती से बची है क्या? 1948। 1948 गलती ही है, गलती से ही बची है। कोई और जवाब देना चाहता है? विनोद? सर ऑप्शन रिपीट करिए। ऑप्शन 1956, 48 या 46 या 47? 46। गलत जवाब विनोद। 47। 47 सही जवाब। 30 सितंबर 1947। ओके, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन 1 जिगर या फेफड़े या लबलबा? लबलबा। भाई बजाना है, बजाना है। हाँ, लबलबा। बजाया तो उन्होंने, ठीक है, बजाया। बिल्कुल सही है। पैंक्रियास। ओके, ज़कात के लफ्जी माने क्या हैं? ऑप्शन 1 अहद करना, सफर करना, इबादत करना या पाक करना? हाँ, पाक करना। पाक करना सही जवाब है। बिन एहसान की तरफ से तोहफा, चेस की तरफ से तोहफा। कौन लेके जा रहा है? आज का विनर कौन है? 50, 40 और 30। आइए जनाब। बिन एहसान की तरफ से भी तोहफा है, चेस की तरफ से भी तोहफा। फर्स्ट पोजीशन आप कामयाबी से हासिल कर चुके हैं, शाबाश। थोड़ा खाया पिया करें, बिन एहसान का सारा एहसान ले लें। और शफक की तरफ से तोहफा आगाज नई सुबह का, ये आपके लिए है। जीएफएस का तोहफा आपके लिए है। और साथ साथ पकड़ते जाएं, हम आपको तोहफे देते जाएंगे। जल्दी जल्दी पकड़ना है आपको। और ये कोकोमो की तरफ से तोहफा आपके लिए है, ठीक है? हाथ में जगह है, कोई बात नहीं, मुंह से पकड़ लेते हैं इसको। ओके, एक और तोहफा है हमारे आज विनोद के लिए। विनोद, आप कुछ सुनाने में भी वाले थे, क्या सुनाने वाले हैं बताएं? आप काम कर रहे हैं सब लोगों को मिलाने के लिए। स्पेशली मैंने आपके बहुत सारे जीटीवी पे प्रोग्राम देखे हैं, तो आपने बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को मिलाना और उनमें मोहब्बत पैदा करने से जो हर्डल्स आ रही थी आपके बीच में, तो उससे रिलेटेड में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री है, जी। तो उसमें ससी और पुनू से रिलेटेड वो पोइट्री है। अच्छा, तो उनके पास बहुत सारे हर्डल्स आए थे और उन्होंने कैसे फेस किया था, जैसे आप फेस कर रहे हैं। बताएं। उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थेणम डेर, मतलब जो ऊंट थे वो भी दुश्मन बन गए थे, ऊंट चलाने वाले भी दुश्मन बन गए थे, और उनके जो डेर थे वो भी दुश्मन बन गए थे। उठ वेरी ओठार वेरी वेरी थेणम डेर, चौथों वेरी वाह थियो जे लठ्या पुनू पेर। जो चौथा जो दुश्मन था
وہ ہوا ہو گیا, ہوا ہو گئی, وہ بھی دشمن بن گئی کیونکہ اس نے پنو کے جو پاؤں تھے وہ مٹا دیے تھے. اٹھ ویری اوٹھار ویری ویری تھنم ڈیر, چوتھوں ویری واہ تھو جے لٹھیا پنو پیر, پنجوں ویری سج تھو جے اولئی کئی اویر. ابھی سورج بھی طلوع ہو گیا ہے, اب مجھے پنو کے پاؤں کے نشان کیسے نظر آئیں گے. چھوں ویری چھپر تھو جے سواں کیا نہ سیر, ستوں ویری چنڈ تھو جو کھڑیو نہ وڈی ویر. جو سورج تھا وہ تو طلوع ہو گیا اور چاند نکلا بھی نہیں, اب میں کیسے دیکھوں, اتنی ہرڈلز کو کیسے فیس کروں. دیکھو ادھر دیکھو, گفٹس کی طرف دیکھو. اور پھر جو ہے واہرے جی ویر چھلو کریں چھپری, اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کے وہ چلتی رہی اور اپنی مقصد کو حاصل کیا. بہت شکریہ ونود. یہ تحائف جی ایف ایس کی طرف سے, شفن کی طرف سے اور کوکومو کی طرف سے. نصرت دیکھیں کتنے پیار. شاہ لطیف کے شعر سنائے. انہوں نے آپ کو سسی پنو کو آپ سے ریلیٹ کیا, اب میں بعد میں ان سے پوچھوں گی کہ کس طرح آپ سے ریلیٹ پوچھ لیں آپ. سسی ہے کہ پنو ہے کہ نظر کیا آیا, آپس کا رشتہ ہے یا کیا نظر آیا. خیر سیفی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ دیکھیں تحفہ بھی لے کر آئے, وہ تو آپ کو نہیں دے سکتے. ارے واہ واہ جی واہ, سیدوں کا شہر ہے جی اور ماشاء وہاں سے میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ ونود, جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہاں پر ہمارا وقت جو تھا بچا کچا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ظلم ہوا ہے, وقت ختم ہو گیا. سیفی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت بہت شکریہ. اینی تھنگ جو جاتے جاتے آپ کچھ کہنا چاہیں, کوئی دل کی بات. انسانیت کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انسان بڑا امپورٹنٹ ہے بھائیو, انسان کی قدر کرو. صحیح بات. مذہب بے شک مقدم ہے لیکن سب سے بڑھ کر انسان ہے. اگر آپ اسی انسان کو انسان سمجھیں گے تو شاید آپ کے مذہب میں جو انسان کا مقام ہے وہ ہمارے غیر مذاہب تک بھی پہنچے گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے. ہاں سیدھا تو کر لیں تھوڑا, وہ میں سامنے دیکھا تو مجھے لگا انہوں نے محبت سے جس طرح پہنایا ہے. سو ود دیٹ ہمارے پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ تمام لوگوں کا. بھائی میں فلم میں ڈائریکٹر میں ڈرامے میں آؤں گا, ڈائریکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اچھی لگ رہی ہے. اب باقی کی جو آپ نے از خود کیا ہے نا, انہوں نے آپ کو میسج دیا ہے کہ مجھے ڈرامے میں آنا ہے. صحیح ہے, اب باقی کی بات ہم بعد میں کریں گے. ڈرامے بازیاں کون کر رہا ہے آپ کے سامنے. اور ود دیٹ آئی ایم سائننگ آف. آپ سے کل ملاقات ہوگی. باقی کی ہماری ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کیجیے گا اس بریک کے بعد. تھینک یو. السلام علیکم. جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے, پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے, تمام انسانیت تک پہنچے, اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ رمضان اسپیشل. اور رمضان اسپیشل میں جو ہے بہت ساری ریسیپیز ہم لوگوں نے آپ کے لیے بنائی. وہ افطار کے لیے بھی تھی, ڈنر جو آفٹر کیا کہتے ہیں افطار ڈنر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے, سحری کے لیے بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسیپیز پسند آ رہی ہوگی. آج میں ایک اور مزیدار ریسیپی آپ کے لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ ہے سبروسو دا چکن اسپیشلسٹ جو کہلاتا ہے, اور یہ پاکستان کا ایک نمبر 1 برانڈ ہے. اور آٹومیٹک مشینز پر تیار کردہ جو ریسیپیز ہیں, جو ریڈی ٹو کک ہیں, وہ ریسیپیز کم سے کم لوگوں کے ہاتھ اس میں لگتے ہیں تاکہ یہ جو ہے جراثیم سے پاک آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جا سکے. اور ساتھ میں یہ جو ہے آپ اسے جو ہے رمضان میں, رمضان کے بعد جب بھی کوئی مہمان آ رہے ہوں تو اچانک آپ کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو سبروسو کا یہ بھی کہنا ہے کہ دا چکن جو ہے اسپیشلسٹ کہلاتا ہے, اور اس لیے کہ یہ چکن کو بڑی بہترین طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. اس کی فیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے گرو کر سکے, اور وہ جب چکن ہمارے پاس آئے تو صحت مند چکن ہمیں مل سکے. اور اس کو بلاسٹ فریزنگ کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر چلڈ کیا جاتا ہے چکن کو, یعنی کہ جمایا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو سکے اور -, ڈگری کے اوپر, تاکہ اس کے جراثیم جو ہے نا وہ اس کے اندر سے جو ہے ختم ہو سکے, تاکہ جراثیم سے پاک چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے. IQF کی ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے نا کلیئر اور بہترین طریقے سے ہمارے تک پہنچ سکے. تو یہ ہے سبروسو. اور سبروسو کے جو ہے آج میں پراٹھا کباب رول بنانے جا رہا ہوں. اور چلتے ہیں, سب سے پہلے ہم پراٹھا کباب رول کے لیے 2 چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی. ایک تو ہمیں چکن کا جو ہے کباب لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ سبروسو کا کباب
का पैकेट को मैं इस्तेमाल करूँगा, और साथ में पराठा जो है वो जो है पराठा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल अभी हाँ यहाँ पर आ गया, ये आ गया पराठा। तो बेहतरीन इफ्तार सहरी में जब भी आपको घर पे पकाना मसला हो तो पराठा जो है बना बनाया भी आपको मिल जाता है, सेहतमंद के साथ सेहत के हिसाब से बेहतरीन। और आपकी तैयारी दोनों चीज़ें मिलाकर पराठा रोल बना लें और इसको इफ्तारी में, सहरी में, आफ्टर डिनर जो इफ्तार डिनर होता है उसमें, या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स वगैरह में जब इफ्तार अपना रोज़ा ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप इसको बना सकते हैं। मैं टेक्निक आपको छोटी सी बता दूंगा और उसको आप इस्तेमाल करें और इंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ठीक है जी, तो दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार होने जा रही हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं रेसिपी तैयार करूं आपको मनपसंद के बारे में बता दूं कि ये भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मनपसंद हमारा बेहतरीन ब्रांड और हर तरह की सेहत से भरपूर है। मनपसंद स्पेशल बनास्पति जो है ये हमारी रिवायती खाने जो हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। साथ में जो है हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं, और ये डालडा का कंपनी का जो है ये ब्रांड है, तो हर तरह की जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की गई हैं ताकि ये हमारी सेहत का ख्याल रख सके और हमें वो चीज़ें मिल सकें जो हम चाह रहे होते हैं, हेल्दी खाना हमारे घर पर बैठे जो है आराम से इंजॉय कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और बेक पार्लर भी आज हमारे पास मौजूद है। द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट भी कहलाता है ये, और इसकी भी एक रेसिपी हम बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन साथ में अच्छी बात भी होगी और साथ में डेटॉल कूल भी इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी बात आज की जो है वह है किस्मत। बहुत सारे तरीके से हम सोचते हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं कि एक पत्ता जो है वो अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पर पड़े रहें और हम सोचें कि बस हर चीज़ अल्लाह मियाँ कर देगा, ऐसा नहीं है। जो एक और चीज़ बचपन से सुनते आए कि सामने गड़ा हो और अगर आप गड़े में जानबूझ के गिरना चाहें तो अल्लाह ताला आपको नहीं बचाएगा, इसलिए कि आपको पता है कि ये गड़ा है सामने। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते से ऊपर अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए बनाया कि उसको दो चीज़ें दी हैं, एक किस्मत भी दी है, साथ में अकल भी दी है। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना होगा। ये बड़ी इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं। हालांकि फरिश्ते जिन जो हैं वो हमसे ज़्यादा रफ्तार तेज़ हैं, उनको नज़र नहीं आते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने का मकसद ये था कि अकल के साथ साथ किस्मत भी अल्लाह ताला ने दी है। दोनों चीज़ें मिलकर जो है ना तब जाकर इंसान आगे बढ़ता है। उसका सही तरीक़ाकार ये है कि आप मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ में आपको कामयाबी देगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद आप कामयाब ना हो सकें। दुनिया में जो चाहे इंसान कर सकता है, इंसान की ताकत का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता कि ये क्या कुछ कर सकता है। और आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम उम्री में और बहुत ही बुढ़ापे में, बहुत ही कम उम्री में और बहुत ही बुढ़ापे में ऐसा काम कर जाते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि यार ये भी इंसान कर सकता है। चांद पर भी चला गया इंसान, सब कुछ ही कर रहा है, और ये सब कुछ इंसान ने अपनी अकल के साथ की है। तो अकल को भी इस्तेमाल करें और अल्लाह पर भरोसा रख कर मेहनत करें तो अल्लाह ताला इंसान की किस्मत बदल देता है। ये तो सुना होगा आपने। तो किस्मत उस वक़्त बदलता है जब आपकी जद्दोजहद हो, जब आपकी चाहत हो। जब तक चाहत और जद्दोजहद नहीं होगी आप कुछ भी नहीं बन सकते, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पर थे आप। ठीक है, तो जद्दोजहद और किस्मत, जद्दोजहद के साथ साथ मेहनत आपको जो है ना आज़मत के मकाम पर ले जाती है, और फिर जाकर अल्लाह ताला सोचता है कि नहीं यार इसकी किस्मत में मैंने ये लिखा था, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है, रहम करने वाला है, और वो जो चाहे कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो कुछ कर सकता है। तो ये थी आज की अच्छी बात। और साथ में चलते हैं डेटॉल कूल की तरफ। और इस शिद्दत के गर्मी के मौसम में 5 डिग्री कम इंसान को एहसास दिलाता है डेटॉल कूल जो है, और इसके साथ साथ डेटॉल कूल जो है 99.99% जरासीम से जो है इंसान को बचाता है। तो बाहर से आकर लाजमी जो है ना आपने किसी भी काम को करने से पहले, शुरू करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें, उंगलियों के बीच में, नाखून के नीचे, खुद भी करें, और बच्चों को लाजमी
آپ نے یہ چیز سکھانی ہے تاکہ ان کی زندگی میں یہ عادت سی بن جائے. ٹھیک ہے. اور کووڈ جو ہے وہ ابھی گیا نہیں ہے, ابھی چل رہا ہے, زندگی کے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں, جراثیم بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ چلتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور وائرس بھی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, گلا خراب, بخار, نزلہ, زکام. ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹ کے مطابق ہاتھ نہ دھونے سے, یعنی کہ صرف ہاتھ واش نہ کرنے کی وجہ سے 35% لوگ جو ہے ڈائریا اور ساتھ میں ہیضہ وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہمارے پاس سبروسو جو ہے استعمال کرنے جا رہے ہیں. اس کا جو ہے کباب, سیخ کباب. ٹھیک ہے. اور سبروسو چکن اسپیشلسٹ, اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین چیزیں آپ تک پہنچاتا ہے اور بہترین. اچھا, پیکنگ جو ہے یہ بہت خاص چیز ہے کسی بھی چیز کے لیے, اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بہترین پیکنگ اگر ہو اور چیز اچھی پیک ہوئی ہوئی ہو تو جراثیم سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے اس کو جو ہے نا بہت سارے مسائل سے گزارا جاتا ہے, بہت ساری جگہوں سے گزارا جاتا ہے جہاں سے یہ تیار ہو کر آپ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیں کباب اس کے اندر موجود ہیں, اور اسے کٹ کر لیں اور فرائی کر لینا. ہلکے سے آئل کے اندر فرائی کرنا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا. یہ ہم نے سبروسو کے کباب ڈال دیے. ہلکا سا, یعنی کہ یہ تیار ہوتا ہے, اس کو ہم نے کوئی بہت زیادہ نہیں پکانا. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں میرے پاس بالکل ہی, اچھا, پراٹھے کے اندر گھی وغیرہ شامل ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا ہے. چلو یہ پراٹھا. ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی میں بالکل, بات کر رہی ہوں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ شکر اللہ پاک جی کا. جی. سر جہاں بھی جاتے ہیں چھا جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک. ترقی دے اس سے ٹھیک ٹھیک. زیادہ. ٹھیک آپ ٹھیک. کی ٹیم بہت اچھی ہے سر, بہت کال اٹھا لیتے ہیں. بالکل بہت بالکل. مہربانی. نہیں یہ تو ہماری ٹیم سر سارے لوگوں کی محنت ہے, اور اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. بہت جی مہربانی. اللہ جی تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی جی. سر. بہت شکریہ, بہت تو شکریہ. سر میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ پیزے کی فرمائش کریں, اچھا ٹھیک ہے, تو پیزا آپ بنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. بنا دیتے ہیں. آپ نے اتنی تکلف کی. کون سا پیزا چاہیے آپ کو؟ چکن والا ہو. چکن والا پیزا. ٹھیک ہے. جی جی. چلیں بہت کل مہربانی سر. اللہ تعالیٰ کل ہی بناتے ہیں. کل ہم بناتے ہیں سبروسو دا چکن اسپیشلسٹ کا چکن پیزا. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بس. اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. چلیں جی, آپ لوگ اسی طرح سے کال پہ نا فرمائش کر سکتے ہیں, اور رمضان کے دن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے سے ریسیپیز جو ہیں وہ ہم تیار کر سکیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا, اور تھوڑی دیر میں اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پراٹھا تھوڑا سا بھی نرم ہے, اس کو میں تھوڑا سا ہارڈ کروں گا تاکہ نکلنے میں آسانی ہو جائے. اس لیے کہ بہت زیادہ اگر آپ نے اس کو اس پہ رکھا, یعنی کہ گرم جگہ پہ رکھا, تو یہ فرائی ہونے میں پرابلم بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر ڈی فریزر میں رکھ لینا, تھوڑا سا کڑک ہو جائے, اس کے بعد ہم اسے نکالیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ پلاسٹک اس کا نکلنے میں آسانی ہو. اگر نرم پڑ گیا تو یہ چپک جاتا ہے, تو اس میں نکالنے میں پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہم اپنے ریسیپی کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ چیزیں میں نے پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو دکھا دوں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے لیے, پراٹھے کے لیے اور پراٹھا رول بنانے کے لیے. سمپل پیاز کے لچھے کاٹے ہوئے ہم نے, تھوڑا سا کیچپ لے لیا ہے, اور پودینے کی چٹنی بنا لی. پودینے کی چٹنی میں آپ کو پتہ ہے ہری مرچیں, پودینہ, ہرا دھنیا, یہ 3 چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں. لہسن کے 4-5 جوے ڈالیں, اور اس کے بعد تھوڑی املی کا پیسٹ ڈال کر نمک کے ساتھ اس کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا. اب پیاز کے ساتھ ساتھ سلاد پتا, کھیرا اور ٹماٹر, یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے ریسیپی کو تھوڑا سا وہ دے سکتے ہیں,
यहाँ पर मैं इसे टिश्यू पर इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि सारा ऑयल ड्रेन हो जाए और बहुत ही हेल्दी से हमारे सब रोसों के जो कबाब हैं, रोल, हम इसे बना सकें। तो दोनों चीज़ें आपके पास हैं, यानी कि पराठा भी आपके पास है और कबाब भी आपके पास हैं। तो सब रोसों की दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो गई, आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे इफ्तार करने के बाद इंसान का दिल चाहता है कि भाई मैं थोड़ा जो है ना रेस्ट कर लूँ, तो ये पराठा और कबाब ये दोनों मिलाकर आपके बहुत अच्छे से बिल्कुल मार्केट वाले पराठा रोल जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपको इतनी परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और रेसिपी जो है वो हम तैयार करेंगे और वो है हमारा चाइनीज़ स्टाइल के नूडल्स। ठीक है जी। ये भी हम बेक पार्लर का बनाएंगे। ठीक है जी। टाइम हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के दौरान मैं इसको पराठा रोल को तैयारी करता हूँ और आप छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का जो है पराठा रोल बन रहा है, पराठा कबाब रोल जिसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पराठा हमने फ्राई कर लिया ब्रेक के दौरान और उसके बाद मैं जो है ले रहा हूँ कबाब। ये जो सीख कबाब है इसको आप बना लें, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ सलाद का पत्ता एक, ठीक है। उसके बाद मैं रखूँगा इसके ऊपर ऐसे करके 2 कबाब। जाहिर बात है सबरोसो दिल का बड़ा आदमी है सबरोसो, तो इसलिए मैं इस पर हरी चटनी, बस आपने ज़रा बर्दाश्त करना है, ये अभी थोड़ी देर में इफ्तार हो जाएगी। वैसे एक बात बता दूं, ठीक है ना, तो आपने कोई जज्बाती फैसले नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपने इस पर खूब सारा प्याज डाला और उसके बाद केचप, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ लोग सिर्फ हरी चटनी में पसंद करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से चाहें इसे बना सकते हैं। ऐसे करेगा और इसको आपने ऐसे मिक्स कर लिया, लपेट लिया और छुरी की मदद से आपने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया। और ये हमारा पराठा रोल ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को बना कर दें, बड़ों को बना कर दें, जिसको चाहें आप बना कर दे सकते हैं। उसी तरह से कबाब रख लेंगे, सलाद पत्ता रख लेंगे, किसी में आप टमाटर भी डाल सकते। अच्छा, जो बच्चों को पसंद है या बड़ों को पसंद है उसके हिसाब से कर लें। ठीक है, थोड़ी सी चटनी डाल ली आपने, हरी चटनी, प्याज ऐड कर दिया और उसके बाद इस पर थोड़ा केचप भी ऐड कर दिया और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फेंट कर इसे कट कर लिया और एक प्लेटर के ऊपर सजा दिया। ठीक है जी, इसी तरह से आप बहुत सारी नए नए स्टाइल की। अच्छा, मैं जैसे कि अभी इसमें मैंने थोड़ा एक सलाद डाला है, थोड़ा सा टमाटर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और किसी को खीरा बहुत पसंद होता है, क्रंची क्रंची, तो खीरे के साथ मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूँगा। ठीक है, और चटनी और इसके बाद केचप मिक्स कट, जल्दी बनने वाली चीज़ है। ठीक है, पराठा और वो जो है आपका क्या नाम है कबाब, ये तो आपके तैयार है ना, तो इसमें आपको इतनी परेशान होने की बात ही नहीं होगी। खीरा आ गया, प्याज आ गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छी प्याज और इसमें चटनी जो है ना हरी वाली पुदीने वाली लगती है, और केचप भी बाज़ों का अच्छा लगता है। तो आपने मिक्स किया और बीच में से कट किया, सजा दिया। ये देख लें जी, बहुत ही
मज़ेदार रेसिपी जो है हमारी तैयार हो गई है। काफ़ी सारे बन सकते हैं, एक पैकेट में आप तकरीबन कोई 20-25 पराठा रोल आराम से बना सकते हैं। और 20-25 का मतलब ये हो गया कि काफ़ी सारे, पूरी फैमिली, बड़ी फैमिली जो है ना वो आराम से ये इंजॉय कर सकती है। अब आ जाते हैं हमारी एक और रेसिपी, और वो है बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेक पार्लर की ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। 26 से ज़्यादा ये रेसिपीज़ हैं जो क्या नाम है, 2 in 1 है, जिसमें 2 मसाला और स्पैगेटी शामिल होती है, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर जो है आपके पास इटालियन, पाकिस्तानी और चाइनीज़ रेसिपीज़ मौजूद हैं। साथ में ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करदा बेक पार्लर, 18 से ज़्यादा जो मैकरोनी और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ हैं वो भी तैयार हो रही होती हैं ऑटोमेटिक मशीनों पर। साथ में केचप भी है, चिली गार्लिक सॉस है, इमली का सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, और इसके साथ सिरका और सोया सॉस, हॉट चिली सॉस ये भी मौजूद है, ताकि आप मज़े मज़े के खाने जो है घर बैठे तैयार कर सकें, सूप में भी इस्तेमाल कर सकें। आला मेयार है ताकि आप इसे जो है फ्राइड चीज़ों में ख़ास तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेक पार्लर की ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ऑयल ले लेना है थोड़ा सा, 1 से 2 टेबल स्पून, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपनी कुकिंग। सबसे पहले हमारे पास है चिकन, जो है जूलियन में कटी हुई है, हाफ केजी, और थोड़ा सा पानी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने इसमें जो है मसाले ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा नमक डालूंगा, ये मेरी अपनी क्रिएट हुई हुई रेसिपी, ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रहा हूँ चिकन पाउडर, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगा काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ मेरे पास है बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ कि जो सूप में हम इस्तेमाल करते हैं सिरका, 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद मेरे पास ये है हॉट चिली सॉस, जो हम सूप में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला, कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है, ये भी 1 टेबल स्पून। और इसके साथ सोया सॉस, ये तकरीबन, ये भी हम सूप वगैरह में मुख्तलिफ टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम इसमें डाल लें, बेक पार्लर का सोया सॉस 1 से 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये सारे सॉस चले गए, मसाले चले गए। अब मैं इसे मिक्स करूँगा, और चिकन जो है हमारी इस मसालों के साथ ही पकेगी, ठीक है जी। और जूलियन में काटा हुआ है ताकि जल्दी पक जाए। और अगर हम बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर दें चिकन को, और ये जो है ना सिर्फ वैसे ही तवे पे फ्राई होती रहे, तो ये कड़क हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चिकन हो जाएगी कड़क। हेलो, कुछ करें जी? कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है भाई। जी कहिए। अच्छा, गुलजार भाई, ये ब्रोस्ट बनाने का तरीका क्या है? ब्रोस्ट बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, हाँ, बता देते हैं आपको। अच्छा, ये ब्रोस्ट बनाने का तरीका बताएं। और इसका ये मेरे पाँव में ना शुगर की वजह से दर्द रहता है बहुत ज्यादा शदीद। अच्छा ठीक है, और रगें बंद है मेरी। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसके बारे में भी बताएं मुझे। बिल्कुल बता देते हैं। तकरीबन उम्र मेरी 47 साल के करीब है। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, पाँव से चल नहीं सकते, जूती भी निकल जाती है ना, पता हाँ नहीं हाँ, वो चलता जो इसका। सुन हो जाता है ना पैर। आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, वैसे शुगर कंट्रोल करें, ठीक है। अच्छा, खाने पीने में एहतियात करें, दवाई सही टाइम पे लें, और शुगर आपकी जो है ना फास्टिंग में 110 के अंदर होनी चाहिए, और खाने के बाद 170 या 200 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है गुलजार भाई, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रोस्ट का तरीका लाजमी बताया, हाँ, आसान बता। तरीका हो ना जो। बिल्कुल बिल्कुल बता दें।
KFC का ब्रोस्ट जैसे बनता है? हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो तैयार हो रही है। चिकन को हमने तकरीबन 75% पका लिया, 25% जो है अभी बाकी है। जब 25% इसका बाकी रह जाए तो इसमें हम गाजर जूलियन कटी हुई, शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। और शुगर की वजह से और वैसे भी अगर किसी को पैरों में, रगों में मसला आ जाए, खून की दौरानियाँ ठीक ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है सत्तावर बूटी होती है, ठीक है। सत्तावर बूटी, सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा और अशोकगंधा। सत्तावर बूटी, सिंगाड़ा, अशोकगंधा और सफ़ेद मूसली, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर मिक्स कर लें, इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच 1 कप दूध में डाल के सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 कप नीम गर्म दूध में डालकर रात को सोने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल करना शुरू करें। इसलिए इंशाल्लाह 10-15 दिन में फ़र्क महसूस हो जाएगा आपको। और इसके बाद इसको कम से कम 3 महीने लेना है। और वो हजरात भी जिनको वेंस की प्रॉब्लम है, वेरिगोन वेंस की, यानी कि वेंस का जो गुच्छा बन जाता है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और शुगर वालों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। ब्रोस्ट की रेसिपी भी अभी ये बताते हैं आपको। इससे पहले कि मैं ब्रोस्ट की बताऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मसाला हमारा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, पकाना नहीं है वरना सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियाँ, क्रंची रहनी चाहिए। तो बेक पार्लर का नूडल, ये एग नूडल है, चाइनीज़ नूडल है, ठीक है। और इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए गर्म पानी में डालकर बॉइल्ड किया, फिर गर्म पानी से निकाला, ठंडे पानी में डाला, वॉश किया इसे। और जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, गर्म नहीं रहे, उसके बाद फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगाया। उसके बाद हमने इसे जो है ऐसे ऐसे खोल कर हमने डालना है, ठीक है। हर चीज़ का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे आप नोट कर लेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने 2 चमचों की मदद से इसे मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से नूडल्स को खोलना है और मसाले को नूडल्स के अंदर जाने देना, ठीक है जी। चलिए जी, इसको मिक्स करेंगे और उसको डिश आउट करेंगे। वापस आएंगे, एक और मनपसंद की डिश बनने जा रही है। वो क्या है वो मैं बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा चाइनीज स्टाइल का ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है बन रही हैं। इसके साथ साथ ये सारी रेसिपीज़ बनेगी जब हमारे पास अच्छी सब्ज़ी और फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो सहरी हो, इफ्तार हो, इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों तो खाना भी अच्छा बनता है। तो बुरी क्वालिटी की चीज़ हो तो खाना बुरा बनता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में ठेलों पे खड़े होकर सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमने किसी से मंगवाया, चीज़ हमारे पास जो है ना इतने पैसे देने के बावजूद अच्छी चीज़ नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से बड़ा दिल ख़राब होता है। इसलिए कि पैसे तो पैसे हैं, ज़ाहिर बात है वही पैसे आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप तहफ़्फ़ुज़ जहाँ पर आपको फ़राहम हो तो वहाँ से आप चीज़ लें। मैं हमेशा इस बात की ज़रूर ताकीद करता हूँ। तो फ्रूट सब्ज़ी.pk जो है, ये आपको ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन आप जो है फ्रेश सब्ज़ियाँ और फ्रूट अपने घर बैठे किसी की मोहताजी के बगैर मंगवा सकते हैं और बेहतरीन क्वालिटी की आपको चीज़ मिलती है। अगर ये एक ऑथेंटिक इदारा है जहाँ पर आपको शिकायत करने का भी मौका मिलता है, ठेले वाला आज यहाँ पर है, कल कहीं चला गया, पता ही नहीं है उसका, तो वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बेहतरीन क्वालिटी की सब्ज़ियाँ और फ्रूट अपने घर पे बैठे मंगा सकते हैं। और फिर बता दूँ, fruitsabzi.pk इनके ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर दें। और साथ में खजूर का पैकेट, जो अगर आपको किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं रमज़ानों में या रमज़ान के बाद, तब भी आप इसको ईद पर भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की हमारी इन्फॉर्मेशन fruitsabzi.pk के लिए। अब मैं मनपसंद जो हमारा एक बेहतरीन ब्रांड और मनपसंद का जो है ख़ास तौर पर न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति जो है, ये इस वक्त मार्केट में आ चुका है। और बेहतरीन ऑटोमेटिक प्लांट्स पर तैयार करदा, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन जायका, जो एक रिवायती जायका होता है, उसके साथ
یہ جو ہے آپ کو جو ہے بہترین ٹیسٹ آپ کو دے رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل ٹیسٹ. آپ کے دسترخوان کو بھی اسپیشل بنا رہا ہے اور آپ کو بھی اسپیشل بنا رہا ہے. ساتھ میں ڈالڈا فوڈ لمیٹڈ کا جو یہ پروڈکٹ ہے، اور ڈالڈا والوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈالڈا کی پروڈکٹس اچھی ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں، صحت کے عین مطابق ہوتی ہیں. تو یہ من پسند بھی انہی کی ایک پروڈکٹ ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ڈالڈا بناسپتی جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہاں پر ہم ڈالڈا کو میں نے ایڈ کر دیا ہے، اپنا من پسند کو. من پسند اس طرح کے پاؤچز آتے ہیں اور یہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے بہترین ریسیپی سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اب میں جا رہا ہوں ایک ایسی ریسیپی کی طرف جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ گھر کا بچا ہوا جو کھانا ہوتا ہے اس کو ہم ریسائیکل کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے محنت میں عظمت ہے اور چیز بچانے میں برکت ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں. تو اس لیے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس چاول بچ گئے ہیں گھر میں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو ضائع تو نہیں کریں گے، لازمی ہے. میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں کہ چاول کے پکوڑے کیسے بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نے لیے ہیں 4 انڈے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر بوائلڈ چکن بچ گئی ہے یا کباب بچ گئے ہیں اس کو بھی قیمہ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے، اور انڈے جو ہیں ہم نے اس میں ½ کلو چاول ہیں اور اس کے اندر باقی چیزیں میں جو ایڈ کر رہا ہوں دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، لہسن 1 چائے کا چمچ، نمک ½ چائے کا چمچ، بیکنگ سوڈا 1 چٹکی، ہلدی ½ چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ، اور گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ، اور ہری مرچیں چاپ تقریباً 1 چائے کا چمچ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ڈال دیا. میرے پاس کچھ قیمہ بچا ہوا تھا تو اس کو میں نے بوائل کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اور اس کی بائنڈنگ کے لیے میں ڈال رہا ہوں اس میں تھوڑا سا کارن فلاور تقریباً ½ کپ کے قریب. ٹھیک ہے، اور اس کو کر دیں گے مکس ساری چیزوں کو اچھی طرح سے. اور اس کے بالکل جیسے پکوڑے بنتے ہیں بالکل ویسے ہی بنائیں اور بہت اچھے بنتے ہیں. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوگا. بہت ہی ایک تو یہ کہ کرنچی بنتے ہیں اوپر سے. ٹھیک ہے، اور بہت ہی زبردست جو ہے پکوڑے تیار ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ رات کے بچے ہوئے جو رائس ہیں اس سے آپ کے پکوڑے کیسے بنے. ٹھیک ہے جی، چلیں اس کو کر لیں مکس اچھی طرح سے. اور اب اس کو آپ نے تھوڑا سا اور اس میں کارن فلاور ایڈ کر رہا ہوں میں. تقریباً میں نے ½ کپ ڈالا تھا، 1 کپ کے قریب اس میں آپ نے کارن فلاور ایڈ کرنا ہے. پکڑ اس کی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بنائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بڑے نہیں رکھیں گے. یہ اوپر سے بڑے کرنچی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، بہت ہی اندر سے سافٹ اور اوپر سے کرنچی. اس کو اس طرح سے ایک پیالے کے سائڈ میں دباتے جائیں ہاتھ سے اور اس کو ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے. چلیں، جب تک ہمارے پکوڑے تیار ہو رہے ہیں تو میں جو ہے ہمارے پاس موجود ہے 7 اپ جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے اور سالوں سال سے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. تو 7 اپ کو جو ہے آج افطار میں ہم سرو کرتے ہیں اس کو ساتھ میں. ٹھیک ہے، چلو جی، ٹھنڈا ٹھنڈا کول 7 اپ تمام جو آپ کو افطار کے وقت بہت زیادہ تیزابیت بھی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے بیسٹ آپشن ہے. ود لیمن، ود منٹ، آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ویسے اکیلا بھی کافی ہے 7 اپ جو ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، اس دوران ہمارے پاس ریسیپی جو ہے فائنل ہو رہی ہے. ٹائم ہمارے پاس رہ گیا کم. کوئی بھی سوال ہو، جیسے ابھی ہم سے کسی نے سوال پوچھا تھا، اسی طرح سے آپ بھی اپنے
کوئی بھی معلومات ہو وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک تو کل ہم آپ کے لیے سبروسو پیزا جو ہے وہ تیار کریں. دوسرا ابھی ایک کال پہ بروس کی ریسیپی انہوں نے مانگی تھی, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ٹائم ہے کم, اگر لاسٹ میں میرے پاس ٹائم بچا تو میں بتا دوں گا, ورنہ پھر ہم کل آپ کے ساتھ بروس کی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. ویسے اگر آپ کو فوری طور پر چاہیے تو میں نے بروس بنایا ہوا ہے, تو جی ٹی وی کا ہمارا جو پیج ہے اس کا یوٹیوب کا, اس پر چلے جائیں جی ٹی وی کے پیج پر, تو پرانی ریسیپیز میں جو ہے پیزا بھی موجود ہے اور ساتھ میں جو ہے بروسٹ میں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی ریسیپی ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی زبردست چاول کے پکوڑے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں. بہت ہی کرنچی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا, ایک کرنچی کڑک کرسپی چاول کے پکوڑے. بچی ہوئی چیزوں کو کیسے ریسائکل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لازمی میں آگے بھی آپ سے شیئر کروں گا. بچی ہوئی روٹی ہو گئی, بچے ہوئے چاول ہو گئے, اور ان چیزوں سے ایک تو آپ کی تسلی بھی ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے رزق ضائع نہیں کیا ہے, تو اس کے رزق میں فراوانی جو ہے نا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں جی, من پسند کی ریسیپی بھی ہماری آ گئی اور ساتھ میں 7 اپ یہ بھی تیار ہو گیا, اور کیا گیا 7 اپ. دیکھیں, انجوائے کریں, اور جتنی بھی معلومات میری تھیں اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا, اور امید ہے کہ اب آپ اسے گھر پر آرام سے تیار کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ریسیپی انفارمیشن. آج ٹائم ذرا کم ہے, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی جانب گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے, نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر دائماً. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات, پروگرام خاص الف لام میم. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ الحمدللہ آپ کی دید کی وجہ سے اس پروگرام کو ایک رونق ملی ہے. یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والا پروگرام ہے, اور اس میں یقیناً معرفت کا سفر ہم آپ کے ساتھ طے کر رہے ہیں, اور اس کا نام ہم نے عرفان رمضان رکھا ہے. الف لام میم اس لیے کہ ہر خم و پیٹ سے آگاہی, شعور, معرفت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. وہ باتیں جو ہم لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے, اور وہ باتیں کہ جو ہم جانتے ہیں مگر ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا عمل کر پائیں گے یا نہیں. یعنی ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں علم ہے, شعور ہے, آگاہی ہے. اور آج اس بزم کی ہمیشہ سے شان اور رونق میں اضافہ کرتے ہوئے تشریف فرما علماء کرام, میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے, گفتگو میں ایک خاصہ رکھتے ہیں, روحانیت میں بھی بہت بلند مقام رکھتے ہیں, اور پھر ظاہر میں بھی سنت کی پیروی فرماتے ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں خطابت کے حوالے سے مشہور معروف, کتابت کے حوالے سے مشہور معروف مفتی شاہ حسین گردیزی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے آج کے دوسرے مہمان کو. ایک خاصہ ہے, گفتگو میں لطافت ہے, عمدگی ہے, نفاست ہے, طہارت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ تحقیق ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کے ہمارے ایک اور مہمان, ان سے بڑی الفت اور محبت ہے کیوں نہ ہو کہ نوجوان بہت پسند کرتے ہیں ان کے خطابت کو سنتے ہیں, ان کے لیکچرز کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, متوجہ رہتے ہیں. شعبہ تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, جامعۃ الرشید میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. چلتے ہیں جناب, بوجھو تو جانے کی جانب. علماء کرام کی اجازت سے آج ہمارے پاس 2 مہمان آئے ہیں, اور کون ہیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج, کہاں سے تشریف لائے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ مزاج, اور میرا نام علی اصغر ہے, اور میں جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ عامہ سے میرا تعلق ہے. گڈ. اور آپ کے ساتھ یہ جو بت نما خاتون ہے,
मेरा नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है और मेरी करंट स्टडीज़ डॉक्टर फार्मेसी में फ्रॉम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी। बेहतरीन, जबरदस्त। आगाज करते हैं बूझो तो जाने का। आपके पास 10 सवालात पूछने की गुंजाइश, 6 मिनट आपके पास। वक्त शुरू हो जाता है, बिस्मिल्लाह। वो सहाबा हैं या सहाबिया? एक सवाल पूछो ना भला, क्या वो सहाबी हैं? ये सवाल, एक सवाल, ये तो 2 in 1 है। क्या वो मर्द हैं? हाँ डॉक्टर साहब, क्या वो मर्द है? जी जी। बहुत मुश्किल है आज, आज बहुत मुश्किल है, इनको पता ही नहीं होगा आज। कोई सहाबी है? डॉक्टर साहब सहाबी हैं? जी बिल्कुल जी जी, सहाबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। को हालांकि एक सवाल से पूछ उनका ताल्लुक किसी क्या उनका ताल्लुक बनी हाशिम से या फिर रसूल खुदा से कोई ताल्लुक रिश्तेदारी वाला? ये एक सवाल है कि बनी हाशिम से आपका ताल्लुक है। शाह साहब, बनी हाशिम से आपका ताल्लुक है? बनु हाशिम से भी ताल्लुक है और नबी अलैहिस्सलाम से भी अजीजदारी है। जी, सुभान अल्लाह। आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पे 4 शख्सियात, उनमें से आज एक का इंतखाब करना है। यानी ये सवाल जवाब जो पूछ रहे हैं हमारे जहनों में वो एक शख्सियत है। बहुत से लोग प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। आज आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आज आप सवाल जवाब करेंगे। आज हम बात करेंगे ख़ास मौजू के ऊपर जिसमें मसाइल ज़कात भी हैं, उश्र और खम्स के हवाले से हम बात करेंगे। और आज इसमें ज़ाहिर है आपके जो मसले दरपेश हैं, बहुत से अहबाब रमज़ानुल करीम में ही ज़कात निकालते हैं, ये अच्छी बात है। अलबत्ता ये कि फ़र्जियत नहीं है, कोई ख़ास महीना नहीं है। हाँ, इसमें अहसन अमल ये है कि इजाफ़ा हो जाता है आपके नवाफिल, आपके सवाब, आपकी बरक़ात में से। जी, एक ऑप्शन जहन में क्लिक तो कर गया, लेकिन मैं मज़ीद हिंट्स के लिए कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी भी ग़ज़वात है या जितनी भी जंगें थी, उनमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ एक अहम किरदार के तौर पे वो होते थे। जैसे कहीं पे अगर कहीं मदद की तलब हो तो वो उनको तलब कर लेते थे, या एक मेजर रोल जिसे कहते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ही आधा जवाब होता है। अब इसमें मैं आधा कहाँ से निकालूं? मुख्तसर ये जो आपने सवाल पूछा है कि क्या ग़ज़वात में आपके साथ शरीक रहे, बदर, ओहद, खंदक में, तो जवाब है ना। इनको आज मैंने कहा ये आज नहीं पूछ सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई हिंट ही नहीं है आज, वक्त कम है आपके पास, मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है। शाह साहब, बच्चों की जहानत के लिए, हाफजे को तेज करने के लिए क्या ऐसा वजीफा या कुरान की आयत या क्या तस्बीह पढ़े? कोई हिंट वगैरह अगर हो जाए। नहीं देंगे, जाओ। जी शाह साहब। कुदरती चीज़ होती है ज़ियानत जो है, लेकिन हर आदमी में होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, उसके इस्तेमाल से वो सैकल हो जाती है। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला की जो इबादत होती है, उसका नूर इंसान की जितनी कुव्वतें होती हैं उन सब पे असरअंदाज होता है। एक तो वहाँ से खूबी कमालात उठते हैं जो है ना, और फिर ये कुव्वतें जो हैं इनमें बड़ाई भी पैदा होती है। बहुत खूब बात आपने की कि इस्तेमाल ना करने से वो सलाहियतें ज़ाया भी हो जाती हैं। आप मुताला कीजिए और अपने हाफजे को ज़रा सा गर्दिश में डालिए ताकि कोई जवाब आए। जी जनाब, हमसे भी कर लो बात। क्या उनका ताल्लुक बीबी फातिमा से है रिश्तेदारी के हवाले से? डॉक्टर साहब, इसके हवाले जनाब सईदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कोई रिश्ता है उनका? जी जी हाँ, बड़ा गहरा है। नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, बात ही इतनी दूर की है। कम वक्त है भाई, 5 सवाल रह गए। क्या वो ये फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे हैं? क्या आपने ये सवाल ही पूछ लिया? डॉक्टर साहब, आप जरा फरमाएं, क्या कहूं मैं? हाँ या ना में कुछ कहेंगे फिर तो यही मुश्किल है, ज़ाहिर है अब हाँ कहना पड़ेगा। जी हाँ। भाई अब बता दो, कोई ऑप्शन है अब तो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ये कैसे तय किया कि 2 ही ऑप्शन? ज़्यादा भी हो मेजर सकते? एक तरीके से, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन मेजर में 2 जाएंगे। क्या उनकी विलादत 15 रमज़ान मुबारक को हुई है? भाई वाह, ये जो आप ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं ना ये नहीं है, 15 रमज़ान मुबारक को नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी दूर की बात है कि अभी आप पहुंचे नहीं हैं।
اور یہ آپ نے کہا نا کہ دو ہی ہیں، یہی غلطی ہے، دو نہیں ہیں اور بھی ہیں. اور کہ قریب پہنچ گئے ہیں. قریب تو پہنچ گئے. آخری منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں، وہ بچے لکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہاتھ کے اوپر پیپر کے دوران بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے وضو میں کوئی اشکال آتا ہے جو اسکن کے اوپر پین سے لکھتے ہیں؟ اگر تو اسکن کے اوپر کوئی جھلی آتی ہے پھر تو فرق پڑتا ہے، اور اگر اسکن ہی رنگی جاتی ہے جیسے مہندی سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی، آخری منٹ. کیا انہوں نے کربلا کے واقعے میں شرکت کی؟ شرکت تو کی تھی. جی 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 شریک تو تھے. ہاں شرکت تو کی تھی. غور کر لو، آج یہ 3 انعام ہیں، چلے جائیں گے ہاتھ سے. غلطی کی ذرا سی بھی تو. کیا ان کے بارے میں یہ جو ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین، کیا انہی کے بارے میں کہا گیا ہے، امام حسین کے بارے میں؟ کیا کیا جائے بتائیں، میں نے تو پوری کوشش کی. انہوں نے اب متعین تو کر دیا. بالکل. اگر یہ تحفے حسینی ہیں تو آج ان کے ہوئے. ہاں جی، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تو پھر کوئی کسر نہیں. آئیے اپنا انعام لیجیے. حضرت سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی شخصیت. اور یہ تحفے آپ کو جائیں گے بن احسان کی طرف سے، کوسٹ پے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے اور ایوا کی طرف سے. آئیے جناب، یہ تحائف لیجیے. بہت اچھے، شاباش، کم وقت میں آپ نے بوجھا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ ٹف ٹائم ملے، مگر ظاہر ہے یہ تحفے بھی آپ نے رکھ لیں. پہنچے ہوئے، آپ بہت پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. بہت خوب، شکریہ. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہی یہ دست بوسی کر لیں اس کے بعد میں مفتی ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب سے درخواست کروں کہ حضرت سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی شخصیت سے ہمیں روشناس فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے، آپ کے نواسے ہیں. 5ویں ہجری میں اور بعض روایات میں 4 ہجری کا ذکر آتا ہے. زیادہ تر راجح قول یہ کہ 5 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی، گھٹی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز کیا حسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا. 2 بکریاں آپ نے ذبح کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی. یہ ساری وہ سعادتیں تھیں جو بیک وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اتنی عالی نسبت، جو اتنا اعلیٰ ایک نسب، ایک مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو عطا فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے صاحبزادے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی. آپ کی جو 4 بیٹیوں میں سے آپ کو بہت زیادہ جن سے لاڈ اور پیار تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت غیر معمولی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں حضرات حسنین کریمین چھوٹے تھے، عمر کم تھی، تو گرتے پڑتے آپ کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور خطبہ آپ نے بیچ میں روکا اور نیچے تشریف لے گئے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور پھر آپ نے اپنا آگے سے خطبہ جو آگے سے کنٹینیو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے. سبحان اللہ، جو ان سے محبت جو ان سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا حسین سبت من الاسباط. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب بھی ہے، سبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ایک ٹائٹل دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو عبداللہ. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر قدم مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یہ 2 وہ شخصیات ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی جنت میں
ہم نے انشاءاللہ حضرات حسنین کریمین کی غلامی میں اپنی زندگی واہ جنت واہ میں سبحان گزارنی اللہ، ہے. کیا گہرا اور ان جملہ ہے یہ. کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کو تھوڑا عشق والے انداز میں کہیں کہ جنت ان کی جاگیر ہے. ہم نے ان کی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، ہمارے مرد حضرات حسنین کریمین کی سرداری میں، اور ہماری خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں وہاں جنت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی بھی انہی حضرات کے نقش قدم پر، انہی کی محبت میں گزارنے کی اور انہی کے نقش قدم کو فالو کرنے کی اللہ میں توفیق عطا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے. ہم وفے کی طرف جا رہے ہیں، مگر میں 10 سیکنڈ کے لیے شاہ صاحب سے اتنا پوچھ لوں، شاہ صاحب کے نام میں بھی شاہ حسین آتا ہے، یہ نام آپ کا کس نے رکھا؟ میرے دادا نے رکھا. اور امام حسین کی محبت میں رکھا؟ میں 9 محرم کو پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے اس نسبت سے شاہ حسین رکھا. دادا نے رکھا، اور کچھ باتیں اس وقت اور بھی ارشاد فرمائیں. پھر تو نام ادھورا رکھا ہے. اچھا، کیا رکھنا چاہیے؟ شاہ حسین شہید. شاہ حسین شہید، یہ بہت پیارا نام ہے شاہ صاحب کا. اور یہ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں ظہور پذیر ہوئی. اچھا، میں سننا چاہوں گا شاہ صاحب کو. ہم وفا لے لیں، لوٹ کر آئیں گے. بہت دلچسپ بات ہے، امام حسین سے محبت. اور قاری صاحب بھی اپنے بچوں کا نام یقیناً رکھیں گے آگے، کوئی امید ہے؟ اللہ دے گا تو حسین بھی رکھیں گے. بہت پیارا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ نام رکھا ہے. ہم کہتے ہیں نا سنت رسول، یہ سنت رسول ہے کہ خود رسول اللہ نے جو نام رکھے وہ حسن ہے اور حسین ہے. تو اس سنت کو عام کیجیے گا، آپ بھی اپنے بچوں کے ہی پیارے نام رکھیے گا. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور یقیناً آپ جب پردہ کر لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وفے پہ چلے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہاں کا ماحول انتہائی سازگار، رونق افروز ہوتا ہے، اور میری علم اور معرفت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. میں استفادہ کرتا ہوں علماء کرام سے، اور کبھی کبھار کچھ نکات آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. اس وقت زکوٰۃ اور اس کی فرضیت کے حوالے سے میں نے دلچسپ سوالات پوچھنے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات وہ کام جو ہم تسلسل کے ساتھ، تکرار کے ساتھ نہیں کرتے، اس پہ الجھن آ جاتی ہے. مثلاً عید کی نماز کے دن بھی ہم بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، جی کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو زکوٰۃ کو سمجھ لیتے ہیں آج اچھی طریقے سے. میں مفتی شاہ حسین قدری صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی مقصدیت کیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں سب سے زیادہ حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، لیکن تقریباً بیشتر مقامات پہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت بھی کرو، اور ساتھ ساتھ میں یہ مالی عبادت جو ہے یہ بھی کرو. سبحان اللہ. جو نماز کی عبادت ہے تو وہ ایک بڑی جامع قسم کی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ کی دینے کی جو عبادت ہے تو یہ مخصوص چیزیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، ایک تو ان کو مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے متبادل ایک جذبہ ہوتا ہے دوسروں کو دینے کا، اس کو اجاگر کرنا ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا مقصد ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے. اور قرآن حکیم میں جو ہمارے مسائل ہیں بنیادی، تو ان میں جہاں ان کا ذکر ہوا ہے تو ان کے آخر میں کہا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان اللہ. کہ انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. جس طریقے سے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، تو انسان کے اندر طبعی طور پہ جو خامیاں ہوتی ہیں تو زکوٰۃ جو ہے ان سے آدمی کو پاک کر دیتی ہے. سبحان اللہ. پھر ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور پھر اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ جتنی اسلامی مملکت ہے اس سب پر پڑیں گے. کیونکہ جو معاشرے کے افراد ہوتے ہیں ان میں امیر اور غریب دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو فوری طور پہ ان جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، کسی بھی وجہ سے کمزور ہیں، تو ان کی پرورش کی کیا صورت ہو. تو اسلام نے ان کی پرورش کی یہ صورت نکالی ہے کہ مالدار لوگ اس طریقے سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ان مسلمانوں کو دیں، اور تاکہ وہ ان کی معیشت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید میں بے شمار
अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, और ज़कात का अलग से भी है कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से ये बातें की गई हैं कि आप इनसे लो, मालदारों से लो, और जो फ़ुक़रा व मसाकीन हैं आप उनमें तकसीम करो। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से ये बात भी कही कि ये आपकी बारगाह में सदका पेश करते हैं तो आप इनके लिए दुआ फरमाएं, और वो दुआ इनके लिए सुकून और इत्मीनान का बायस बनेगी, इनका दिल का भी सुकून होगा और ज़हरी तौर पे भी इनको सुकून मिलेगा। फिर कुरान हकीम फुरकान हमीद ने जहाँ ज़कात की फ़र्जियत की बात की है तो वहाँ पर किस किस को ज़कात अदा करनी है वो भी उसने मसारिफ मुतय्यन कर दिए हैं कि नमस सदक़ात लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, तो वो 8 मसारिफ हैं, तो वो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने मुतय्यन कर दी है कि इनको आप अपनी ज़कात जो है अदा करें और अपने माल से इन लोगों की परवरिश करें। सही है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में कुछ बगावत हुई थी, कुछ लोगों ने समझा कि हम ये जो ज़कात अदा करते हैं तो ये इससे हमारी जान बच जाए, तो उन्होंने कुछ शराइत पेश की थे, वो मुसलमान ही, और वो दलील में आयात पेश कर रहे थे कि ज़कात देने के ये पेश करने का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में पेश करने का हुक्म नहीं है। तो अब वो ज़कात जो हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते थे वो हम खुद अपने तौर पे तकसीम करेंगे, हज़रत अबू बकर को नहीं देंगे। अब ये वो बात थी जिससे रियासत जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका इदराक किया और फौरी तौर पे आपने हुक्म जारी किया कि मैं नमाज और सलात और ज़कात में फ़र्क नहीं करूँगा, दोनों का हुक्म जो है ना वो एक ही है जो है। तो इसलिए फिर एक बड़ी जंग भी हुई, उस जंग के नतीजे में फ़तह हुई और एक निज़ाम जो है वो गालिब आ गया, और वो जो बदी की कुव्वतें थी जिनके दिलों में बदी मौजूद थी कि वो ये चाहें कि हम माली लिहाज से बच जाएं अल्लाह ताला के इस हुक्म से, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल से वो पस्त हो गए और ये सारा फितना जो है ना ये ख़त्म हो गया। और जब से मुसलमान चल रहे हैं सलात और ज़कात जो है ना वो साथ साथ में वाज़ेह है। बेहतरीन, ahsan। डॉक्टर साहब, ज़कात के 8 मसारिफ हैं, इस पर सबका इत्तफ़ाक़ भी है, शाह साहब ने 8 मसारिफ का चीता चीता जिक्र भी कर दिया मुख्तलिफ का। अच्छा, अगर मैं गैर मसारिफ में ज़कात दे दूँ तो क्या वो ज़कात काउंट होगी या फिर मुझे दोबारा देनी पड़ेगी? नहीं, 8 मसारिफ से वो किसी न किसी तरह रिलेटेड हो। अच्छा, मसलन बाज़ जुमले कुरान ने खुद ऐसे भी कहे जैसे फ़ी सबीलिल्लाह लफ्ज़, अगरचे तमाम मुफस्सरीन ने फ़ी सबीलिल्लाह की जो पहली तफसीर है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से की है, लेकिन इसी तरह हम जो मदारिस हैं, अब कुरान में कहीं नहीं है कि मदारिस को ज़कात ऐसे ही है, वो हम लफ्ज़ फ़ी सबीलिल्लाह से निकालते हैं कि चूँकि ये भी अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, जो तलबा वहाँ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर, वो भी अल्लाह की राह में रुके हुए हैं, तो हम वही फ़ी सबीलिल्लाह से इस्तदलाल करते हैं। तो यानी जिस तरह अब इसी तरह फ़ुक़रा है, कुरान ने कहा तो फ़ुक़रा में तो ये है कि उसका बिल्कुल कोई गुज़र बसर का कोई ज़रिया है ही नहीं, बिल्कुल फ़कीर और तंग दस्त है। एक तो वो, दूसरा फरमा वल मसाकीन, मिस्कीन उसको कहते हैं वो कोई मुलाजिम पेशा भी हो सकता है, कारोबारी भी हो सकता है, जिसका उसका अपना घर भी हो सकता है, सिर्फ उसकी जो जायज़ आमदनी है उसके जायज़ और ज़रूरी अखराजात से कम हो, उसके अखराजात पूरे ना होते हों। उसकी मसलन तनख्वाह है उसकी 25,000 रुपये, अगर वो मकान का रेंट और बिजली के बड़ी किफ़ायत से भी करे, बच्चे भी 4-5 हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें हैं, तो फिर भी वो 30-35 हज़ार ख़र्चा आता है महीने का, और 10,000 हर महीने उस पर कर्जा चढ़ जाता है, तो शरई इस्तिलाह में ये शख्स मिस्कीन कहलाएगा। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, शुरू इस्लाम में एक चीज़ ऐसी थी कि कोई काफिर ऐसे थे, अगर उनके साथ मुसलमानों को तवक्को थी कि अगर हम इनके साथ थोड़ा सा नरमी का, मोहब्बत का, प्यार का रवैया रखें तो ये हमारी तरफ माइल होंगे, तो उस वक्त अल्लाह ने यह भी इजाज़त दे दी कि यहाँ भी ज़कात। आज भी ऐसा है? आज भी अगर ऐसा है, अगर वही उम्मीद कार फरमा हो, मसलन आपका कोई ईसाई, कोई पड़ोसी, वैसे तो जो बंदा ज़कात निकालता है तो उसके पास ज़ाहिर बात है, मैंने अगर किसी ने 10,000 ज़कात निकाली है और 100 पर 2.5 रुपये निकली है, तो ज़ाहिर बात है बाकी असल अमाउंट तो मेरे पास अच्छा खासा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं पहले अपने माल में से, जो कोई ज़कात का नहीं है, अच्छा, ज़कात के लिए फार्मूला थोड़ा सा कुरान ने यूँ भी रखा,
खुद मिन अमवालिहिम सॉरी कि तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि मुसलमानों के अमीरों से ली जाए और मुसलमानों के गरीबों में लौटाई जाए। जो चीज़ें फ़रीज़ा है, यानी अल्लाह ने जो चीज़ हमसे मांगी है, जैसे सदक़तुल फ़ित्र है, ज़कात है, ये हम नान मुस्लिमों में ना दें, इसके हकदार मुसलमान हैं। अच्छा। और लें भी मुसलमानों से, नान मुस्लिमों से लें भी नहीं, और दें भी फिर मुसलमानों को, ताकि उनकी मईशत। आप देखेंगे सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर में ऐसा वक्त भी आया कि सहाबा आकर कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन हम क्या करें कि जिसके पास भी ज़कात लेकर के जाते हैं, वो पिछले साल हमने उसको दी थी, इस साल लेके गए हैं, तो वो कह रहा है भाई मैं तो खुद मुस्तहिक को ढूंढ रहा हूँ, मैंने खुद ज़कात निकाली। सैयदना फ़ारूक आज़म की सोच देखिए, फ़ौरन रो कर सजदे में गिर गए, या अल्लाह कहीं तू हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में देने लगा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये भी तो कहा है कि इनके लिए दुनिया है और उनके लिए आखिरत है। तो तू हमारा ये सारी नेकियों का बदला कहीं दुनिया में तो नहीं लेने लगा। खशियत इलाही है। खशियत इलाही। तो मकसद कहने का ये है कि ज़कात के वही मसारिफ जो 8 हैं, उन्हीं में अगर देखा जाए तो वो इंशाअल्लाह ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप दूसरी जगह। बाकी बैतुल माल में जब ज़कात जमा होती है तो बैतुल माल में जाते ही उसकी हैसियत तब्दील हो जाती है। अच्छा। फिर उससे वो बैतुल माल दीगर वो काम जहाँ ज़कात नहीं भी लगती वो उससे लगा सकता है। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सब कुछ कर सकता है। हर वो काम जो रिफाई हों, अब उसमें से गाड़ी अमीर आदमी की भी गुजरेगी, गरीब आदमी की गधा गाड़ी भी गुजरेगी। अब उसने पुल बनवाया उसी बैतुल माल से, तो वो उसको इख्तियार, ठीक है, वो हुकूमत की मिल्कियत में आ जाती है। जी मतलब वो उस पर सवाबदीद जो है वो हुकूमत की है और कोई आम आदमी उस पर ये एतराज़ नहीं उठा सकता। बहुत अच्छी बात हो रही है। ज़कात के मुख्तलिफ ज़ाविये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वाज़ेह हो गई। अब मज़ीद सवालात मेरे पास हैं। सैयद व सरदार यानी वो सादात जिनको आले रसूल कहा जाता है, उनके लिए ज़कात का क्या हुक्म है? क्या उनको ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात दिया जा सकता है? और अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। खुशामदीद जी। ज़कात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, मसाइल ज़कात आपके सामने। आपने ब्रेक में कॉल्स भी की हैं, मैं उन कॉल्स को भी लूँगा। अभी भी इस वक्त कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा। इसी बज़न की रौनकों में इजाफा फरमा रहे अल्लामा तकी महदवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर तबस्सुम की सूरत में नज़र आती है और बहुत ही नरम प्यारा शफीक मिजाज है। हम सवाल जवाब भी करेंगे और इस वक्त शाह साहब से भी बात हो रही थी। शाह साहब, मैं आपसे सवाल लेके फिर अल्लामा साहब की तरफ जाऊँगा। जो सादात हैं सैयद, इन घरानों के लिए ज़कात का क्या हुक्म है और अगर ज़कात इनको नहीं जाएगी तो फिर क्या जाएगा? देखिए, ज़कात जो है वो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने वाज़े कर दिया उसके मसारिफ कौन से। सही। उसमें जो लोग भी उसके इस्तेकाक रखते हैं वो उसके हकदार हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ास लोगों के बारे में उनको ज़कात को ये इनके लिए नहीं है, सदका इनके लिए नहीं है। सही। हमारे यहाँ ये बात तय है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा सदक़े की खजूर मुंह में डाल ली। हाँ जी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक से जो है ना उसको निकाल दिया। ऐसा ही है। ये आले रसूल के लिए सदका ममनू है। ऐसा ही है। तो इसलिए वो आले रसूल का तखसीस की जाती है कि ज़कात जब देने लगो तो उसमें वो लोग जिनके जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आते हैं, उमूमी तौर पे बनु हाशिम कहा जाता है, तो उनको ज़कात जो है ना वो अदा ना की जाए। क्यों ना की जाए? तो उसकी वजह ये बताते हैं, वो जो बताई जाती है जो कि वो अमवाल की मैल होती है। मैल इस माने में होती है कि ज़कात देने से माल जो है वो पाक हो जाता है। सही। तो जब वो पाक हो जाता है तो उसको फिर वो मैल करार दिया गया, तो वो मैल जो है वो आले रसूल को नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, ये एहतराम तो है। ये उसकी जो है ना बुनियाद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो सादात जो हैं उनके लिए इस बात को मना किया जाता है। लेकिन उस वक्त जब ये मना किया गया था, हमारे उलमा का एक बड़ा तबका कहता है कि उसकी वजह वो है कि इनको खुमस मिलता था। अच्छा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में माल गनीमत जो आता था तो उसमें इनका जो हिस्सा मुतय्यन था और वो हिस्सा इनको मिलता था। तो अब अगर उनको ज़कात भी दी जाए और उनको खुमस से भी दिया जाए तो ये दोहरा काम हो जाएगा। तो दोहरा काम हो जाएगा, तो इसलिए इसको रोक दिया गया था। ज़कात को रोक दिया गया था।
اب جب زکوٰۃ رک گئی تو خمس ملنے لگا. تو جب جن لوگوں نے خمس کو ختم کیا کہ جو ہے نا اس میں ان کا حصہ نہیں ہے، کیوں قرآن حکیم میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. تو اب ذوی القربا کا جب حصہ جو ہے وہ ختم کیا گیا تو اس میں یہ لوگ جو ہے نا اس سے خمس سے محروم ہو گئے. تو اب اس وقت جو ہے وہ مملوکت کے پاس کوئی پرورش کا نظام نہیں ہے آل رسول کے لیے، کیونکہ ہر فرد تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا بلند و بالا کاروبار ہو، ٹھیک ہے، یا درمیانے درجے کا کاروبار ہو. ہر شخص کی حیثیتیں اور صلاحیتیں جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں. تو ان فقراء و مساکین کا جو آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور کوئی نظام نہیں. کیا کریں، کیسے ان اس لیے ہمارے جو ائمہ کرام میں سے حضرت امام طحاوی نے اس طرف توجہ کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس صورتحال میں سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے. اچھا. اسی پر ہمارے اعظم مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا. اور اسی پر دوسرے علماء کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے اس طرف توجہ کی، کیونکہ اب جو صورتحال سامنے ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو مقابلے کی ہے کہ یہ صورت. ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی بات سے گفتگو میں وضاحت ہو گئی. ایک حصہ تو مجھے آ گیا سمجھ. میں اس حصے کو یہاں روک کے عشر کے حوالے سے اور خمس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ عشر اور خمس کیا ہے آج کے زمانے میں، اس کی کیا ترتیب ہے؟ اہل بیت کو خمس دیا جائے گا یا سادات کو؟ دیکھیں، عشر اور خمس یہ بنیادی طور پر اسلام کا جو حکم ہے یہ ہے پیداوار پر. کوئی بھی اگر کوئی فصل کاشت کرتا ہے، ایک خمس تو ہے جس کو ہم، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال غنیمت کا خمس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پیداوار کا عشر یا پیداوار کا خمس، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ باب ہے کہ اس کا عشر کب نکالا جاتا ہے، خمس کب نکالا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں دو تین بنیادی فرق ہیں. ایک فرق تو یہ کہ زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب متعین ہے کہ یہ نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. صحیح ہے. عشر اور خمس کا تعلق کسی خاص نصاب کے ساتھ نہیں ہے. عشر اور خمس کا تعلق ہے پیداوار کے ساتھ، یعنی کسی کی گندم کی فصل ہے، جو کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، جب فصل ہوگی اس کو عشر یا خمس دینا پڑے گا. اس میں فرق اس طریقے سے فقہاء نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اگر وہ زمین ایسی ہے جو سال کا اکثر حصہ بارانی پانی سے، آسمانی پانی سے قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہے، اس کے لیے الگ سے آپ کو ٹیوب ویل نہیں بنانا پڑتا، الگ سے کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس میں آپ عشر دیں گے، یعنی اس پیداوار کا 10واں حصہ وہ آپ ادا کریں گے. اور اگر آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ اس کو خود پانی دیتے ہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ بارانی ذریعے سے وہ ساری سیراب ہوتی ہوں، تو اس میں آپ خمس اس کو کہہ لیں یا 5% کہہ لیں، جس کو ہم 20واں حصہ کہتے ہیں، یعنی جو عشر کا نصف ہوتا ہے، عشر کا نصف وہ دیں گے. عشر اور خمس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہاں وہاں ہم عشر اور خمس دے سکتے ہیں. جہاں زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے وہاں خمس اور عشر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ عشر اور خمس کی کچھ تفصیل ہے جس کا بنیادی تعلق، جیسے میں نے عرض کیا، پیداوار کے ساتھ ہے کہ پیداوار پر وہ عشر اور خمس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. علامہ تقی مہدوی صاحب، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور عام فہم کے لیے میں نے یہی الفاظ استعمال کرنے جو پوچھے جاتے ہیں کہ جی اہل تشیع حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کو ذرا وضاحت سے بیان فرماتے ہیں. دیتے ہیں کس انداز میں دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ اور خمس کا رشتہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، اور زکوٰۃ کا منکر گویا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر گویا اسلام سے خارج ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی مکتب فکر اسلامی زکوٰۃ کے مخالف ہو. زکوٰۃ کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے اور زکوٰۃ دی جائے گی. اور پورے احکامات ہمارے مراجعین نے جو غیبت کے زمانے میں مجتہدین ہیں انہوں نے اپنے توضیح المسائل کے اندر لکھے ہیں، رسالہ عملیہ کے اندر ذکر کیے ہیں، باقاعدہ ابواب موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر زکوٰۃ کے موضوع پر. اور پھر وہ خوبصورت آیت کہ جو مولا متقیان کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ مولا کائنات نے دی ہے، زکوٰۃ ائمہ علیہم السلام نے دی ہے، تو زکوٰۃ کا بالکل بھی کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر نکالی جائے گی، اس حوالے سے قرآن کریم میں کوئی آیت موجود نہیں کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، کن کن کو دی جائے گی، یہ قرآن کریم میں ذکر ہے. مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، اور وہی آیت ایسی ہے کہ جو وجوب زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے اور مصارف زکوٰۃ کو بیان کر رہی ہے.
پھر کن کن چیزوں پر دی جائے گی، اس میں جو ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں اور پیغمبر اکرم علیہ رسول ہیں، انہوں نے جو موارد بیان کیے ہیں کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، ان پر بالکل زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بھرپور طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ زکوٰۃ نارملی عشر کو کہتے ہیں، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً یہ 2% بنتا ہے، کتنا 2.5%، تو 10%. عشر تو وہ الگ، یعنی زکوٰۃ 2.5% ہو رہی ہے. 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% بنتی ہے نا. تو عام طور پر ہمارے بھائیوں کے یہاں 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن خمس کا جو قانون ہے جو خود قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، اور خمس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کتنا مال نکالا جائے گا، 5واں حصہ. تو 5واں حصہ یعنی 100 میں سے 20%. تو 20% جو نکالنے کا نام ہے وہ خمس ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% نکالنے کا نام ہے. تو بالکل خمس بھی دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی جاتی ہے. جہاں جہاں زکوٰۃ واجب ہے وہاں وہاں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور جہاں جہاں خمس واجب ہے وہاں وہاں خمس نکالا جاتا ہے. دونوں کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور دونوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو ہمارے یہاں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے اور خمس بھی دیا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی عام فہم میں یہ سوچ رہا ہوں، تو غلط سوچ رہا ہوں کہ آپ 2.5% نہیں دے رہے بلکہ آپ 22.5% دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور خمس بھی واجب ہے تو 22.5% جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، گویا سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسی موضوع پہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز کرو کراچی سے. جی امتیاز بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ علماء تشریف فرمائیں الف لام میم میں. ہاں، سب سے پہلے تو علماء کرام کو سلام، اور علماء کرام کی شان تو اپنی جگہ. ہمارے علماء کرام اگر اسی طریقے سے حق سچ کی بات کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ میری آبزرویشن ہے، شاید غلط بھی ہو، بہت سارے کروڑ پتی، ارب پتی اور لکھ پتی ایسے میں نے نوٹس میں ہیں جو صاحب یعنی ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے مگر وہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو کیا شریعت میں یا ہمارے دنیاوی قانون میں کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہے کہ ان سے زبردستی زکوٰۃ لے کر بائک یعنی کہ لا کے لحاظ سے، لا کے تحت پھر حقداروں میں تقسیم کیا جائے؟ کیونکہ جتنی غربت اور مفلسی دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سسٹم زکوٰۃ کا ہمارے یہاں صحیح نہیں چل رہا. اگر میری بات سچ صحیح لگ رہی ہے تو اس کا جواب آپ ضرور دیجیے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. میں ضرور بضرور جواب لوں گا اس کا، اور یہ بات وقفے کے بعد میں سوال کے انداز میں سب کے سامنے رکھوں گا. مگر یہ بتا دوں کہ خلیفہ اول کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ زکوٰۃ کس حد تک اہمیت رکھتی ہے. لی ہے اور بزور بازو لی ہے. جہاں پہ اسلامی نظام ہو وہاں یہ طریقہ کار ہے اور وہاں پھر غربت رہتی نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس میں میرا اور آپ کا تعاون ضروری ہے، امیر غریب سب کا تعاون ضروری ہے. عمرہ کو خبردار اور ہوشیار ہو جانا چاہیے. ہم لوٹ کر آئیں گے، اس سوال پہ بات ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. برعکس لوگ زکوٰۃ سے یعنی بالکل بھاگتے پھر رہے ہیں. اب دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا وفے میں کہ کوئی 85 سے 90% ایسے احباب ہیں، یعنی بینک کے فارم کے مطابق 90% تو اہل تشیع حضرات ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمع ہی نہیں کروائیں گے. انہوں نے اس طرح نامینیٹ کیا. اب یہ مسئلہ بھی ذرا واضح ہو جائے. قاری صاحب، آپ بھی زکوٰۃ بینک کو تو نہیں دیتے یا دیتے ہیں؟ واضح فرما دیجیے کہ آپ نے تو اہل تشیع نہیں لکھا ہوا بینک کے فارم. نہیں، ایسی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی بات میں بھی تصویر کا تھوڑا سا دوسرا رخ بھی رکھنا چاہوں گا. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی خبر آئی کہ ایک مالدار آدمی بیچارہ تقسیم کرنے گیا لوگوں میں پیسے، اور لوگوں نے ایسا اس پر ہلہ بولا کہ اس کی جان بچانی مشکل ہو گئی. اس مٹھی میں جو کچھ تھا اس نے ایسے اوپر اڑایا. رینجرز نے آ کے اس کو مجمع میں سے بچایا اور باہر نکالا. ایک تو غریبوں کو بھی تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے، بھی تم غریب ہو تو غریبوں کی طرح رہو، لینا بھی سیکھو. دینے والا خود آ رہا ہے آپ کا دینے کے لیے. سستی مارکیٹ لگائی، 10 روپے کلو خربوزہ، جبکہ اس وقت 100 روپے سے اوپر بک رہا تھا کلو، اور انہوں نے 10 روپے خربوزے کی مارکیٹ لگائی. اس میں اور چیزیں بھی تھیں باقی. لوگوں نے وہ شامیانے، ٹینٹ، کناتے سب پھاڑ پھوڑ کے سارا کچھ سمیٹ کے اکھاڑ کے لے گئے. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب اوپر سے بدتمیز. بہرحال جو جملہ آپ نے کہہ دیا مناسب ہے، اس سے زیادہ مناسب لفظ نہیں. غربت میں تو یہ انسان دیکھتا نہیں ہے نا کہ نہیں. دیکھیں، ایک بندے نے آپ کے تعاون کے لیے ایک چیز کی ہے تو آپ اس کا اطلاع تو تعاون کرو نا. کہ غریب صرف وہ ایک بندہ ہی تو نہیں ہے، محلے میں کتنے غریب ہیں. اگر تم یہی سلیقے سے لو، یعنی لین بنا کر لو یا اس طرح لو، یہ بھائی لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، یہ لے، تو سارے نمٹ جائیں. اور ایک دم آ کے ہلہ بول دینا
تو یہ تو مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں یہ بھی وعیدیں سنانی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اللہ کے عذاب کی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور یعنی زکوٰۃ کی شکل میں ان کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. طنز کے طور پر کہا کہ پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونا چاندی پوری دھات ان کی جمع کر کے اللہ دوزخ کی آگ میں اسے تپائے گا، گرم کرے گا. جب سرخ ہو جائے گی فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پہلے ان کے ماتھے داغیں گے، پھر پہلو داغیں گے، پھر پشتیں داغیں گے. کسی یعنی نہ وہ منہ کے بل لیٹ سکے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکے، نہ چت لیٹ سکے. ایسا اذیتناک عذاب. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور اوپر یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے. تکلیف کیوں محسوس آیا ہے کیوں کرتے ہو؟ یہ تو وہ دولت ہے جو تم نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی تھی. یہ تو وہ دولت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علامہ صاحب زکوٰۃ ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. یعنی ظاہر ایک حق ہے جو اہل بیت سادات کے لیے رکھا گیا، خمس خاص طور سے. آج کیا ایسا نظام بنائے کہ وہ سادات تک پہنچے؟ ایسا نہ ہو کہ تقسیم مال میں سادات محروم رہ جائیں. سفید پوشوں کی ہم بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نظام کی بات کریں گے تو نظام تو الحمدللہ حکومت نے زکوٰۃ کے لیے بھی بنا دیا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے ہیں. تو اگر ویسے ہی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہی نتائج ہوں گے کہ جو زکوٰۃ کے نظام کے بنے ہیں. تو یا تو حکومت کو بیدار ہونا چاہیے اور حکومت کو اس معاملے کے اندر حساس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین وہ صحیح طریقے سے مال نہیں لے پا رہے ہیں، اسی طریقے سے خمس کے جو مصارف اور مستحقین ہیں ان تک بھی مال صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا، تو ان کو بھی پہنچایا جائے. اب اگر وہ ذمہ داری صحیح نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر انفرادی طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا، کہ اگر ہم نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس سسٹم کو فالو کریں. اگر سادات کرام کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے تو اس کو فالو کیا جائے. اسی طریقے سے وہ سادات مستحق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ غریب ہونا یہ بھی شرط ہے. لیکن عام طور پر جو واقعاً غریب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کی پہچان نہیں کرواتے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں مال کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر، ہر چوک پر مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو صحیح طریقے سے غربت کی نشاندہی ہونا ہی ضروری ہے. غربت کی تعریف کیا ہے ہمارے یہاں؟ غربت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے سال بھر کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ اس کی شکل پر کوئی لکھا ہوا ہے یا اس کے پاس مکان چھوٹا ہے یا گاڑی نہیں ہے یا ہے. جتنی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، ضروریات میں ہو سکتا ہے گاڑی بھی شمار ہو اور مکان بھی صحیح مناسب شمار ہو اور لباس اور کھانا پینا بھی صحیح شمار ہو. تو اگر اس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو یہ شخص بھی غربت کی فہرست کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو انفرادی طور پر ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اگر اجتماعی طور پر انجام نہیں کی جا رہی. دلچسپ مختصر سوال ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کا تعلق اہل تشیع برادران سے ہے اور انہوں نے آپ کو اپنی زکوٰۃ دی. میں مثال دے رہا ہوں. اوکے. انہوں نے زکوٰۃ دی آپ کو کہ بھئی میرا یہ زکوٰۃ کا مال ہے. آپ اہل سنت میں زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت ہے؟ کوئی غریب ہے، مستحق ہے، آپ دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر اختلافی رائے ہیں. اس میں مجتہد کے اوپر رجوع کرنا پڑے گا کہ ہم کس زمانے غیبت کے اندر، کس مجتہد کی تقلید کے اندر ہیں، وہ جیسا فتویٰ دے رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. یہی سوال میں قاری صاحب سے کروں کہ جی آپ کو میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں اہل سنت سے ہوں، آپ اہل تشیع میں خرچ کریں گے؟ غریب ہے، مستحق ہے. میں تو نہیں کروں گا. نہیں کریں گے؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں کریں گے. یہ پھر اس آپ لیے کہ جب اپنے اندر اپنے قریبی ساتھیوں میں جب وہ چیز موجود ہوگی، ان کو لگ سکتی ہوگی، تو ہم وہی دیں گے. پھر جب میں ان کو دوں گا نہیں تو اہل تشیع سے لینے بھی نہیں جاؤں گا. یعنی یہ بھی نہیں کروں گا اسی فارمولے کے تحت کہ تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقراء. ٹھیک ہے. قاری صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں نعت خوانی کی طرف بھی جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، مقصود لاہور سے بول رہا ہوں. ایسے ہے جی فرمائیے. اگر کسی فیملی نے جس پہ زکوٰۃ فرض تھی پچھلے کئی سالوں سے نہیں دی تو اس سال سے تو وہ اس سال کی تو دے، لیکن جو پچھلے سالوں کی نہیں دی اس کے لیے کیا حال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال. دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب پچھلے سال کی زکوٰۃ رہ گئی، اس کا کیا کریں؟ اس سال کی تو دے دی ہے، پچھلے سال کی بھول گئے تھے، اب اس کو کیسے دیں نہ دیں یا گئے؟ دیکھیں جس طریقے سے نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا ہوتی ہے، تو ایسی زکوٰۃ رہ جائے تو اس کی بھی قضا کرنا ہوگی. پچھلے سال کا بھی انہوں نے اپنا حساب کتاب کر کے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی،
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دائمی طور پہ آدمی کے اوپر لازم کتنے بھی سالوں کی ہے پیچھے. ہاں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیمار ہو جائیں، ایک سال آپ بیمار ہو گئے، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا تو آپ حساب نہیں کر پائے تو زکوٰۃ موقوف ہو جائے. زکوٰۃ موقوف نہیں ہو سکتی. آپ نے اس سال کی دے دی اور اس سال کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اسی کے حساب سے آپ ادا کریں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے. جو ہے صحیح ہے. جس طریقے سے نماز کی قضا لازم ہوتی ہے اس طریقے سے وہ بھی لازم. بہترین، واضح ہو گیا. اور اسی طرح اور پھر اس سے ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 نصاب ہو نا آدمی کے پاس، تو ایک نصاب سے آدمی زکوٰۃ دے تو وہ کم بنتی ہے اور دوسرے نصاب سے زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ جو انفع للفقراء ہے اس کو اختیار کرو کہ جس سے زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے وہ آپ ادا کرو تاکہ فقراء کو فائدہ ہو. سبحان اللہ، واضح ہو گیا. مختصر سا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ اگر اجازت ہو تو قاری خلیل صاحب سے یہ معلوم کر لیجیے جو باقی مقاطع فکر ہیں اگر ان کے مستحقین آپ کے رشتہ دار کے اندر پائے جاتے ہوں تو اس کا بھی کیا شرعی حکم ہے آپ کے مطابق، کوئی بیان فرما دیں. جی قاری صاحب بتائیں. اصل میں اگر یہ اس وقت یہی سوال کرتے نا میں ضرور جواب دیتا اور جو آپ چاہ رہے میں وہی جواب دیتا، لیکن انہوں نے شیکی ایک ہی رکھی، ادھر میرے کو ٹارگٹ کیا اور ادھر. جی اویس صاحب سے بھی ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ریکویسٹ کریں گے. میں سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ہی کی ذمہ داری پھر اچھا ہی لگتا ہے کہ مہمان سوال کریں. اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بھلے وہ اہل حدیث نہ کہلاتا ہو، اچھا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہ اہل توحید ہو. ٹھیک ہے. اہل سارے توحید، مسلمان اہل توحید ہی ہیں. یہ ایک آپ کی اصطلاح الگ نہیں ہے. اہل توحید تعریف بھی اب پوچھنا پڑے گی. اہل بات کو آپ ان کی اصطلاح میں سمجھیں. اچھا ہاں یہ دیکھیں نا استاد صرف اہل حدیث ہی اہل توحید. یہ نہیں، یہ میں نے کب کہا؟ جو لا الہ کہہ رہا ہے، جو شرک نہ کرتا ہو. اچھا جو شرک نہ کرتا ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شرک نہ کرتا ہو وہ اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہو، وحدہ لا شریک مانتا ہو، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے احکامات میں کسی کو ساجی نہ سمجھتا ہو. ہماری نظر میں وہ موحد ہے. اگر وہ غریب ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. ہم چلیں گے جی شفیق احمد صاحب کی طرف اور سعید نقشبندی جو کہ اس وقت تشریف فرمائے نعت اور سلام پیش کریں گے، عقیدت بھرا، محبت بھرا اور انتہائی مودت بھرا. سنیے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. انتہائی مختصر سا وقت ہے اور اس میں اختصار سے کام لیتے ہوئے میں علماء سے سوال جواب پوچھوں گا تاکہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری رہنمائی ہو جائے. شاہ صاحب، وہ جو پلاٹس ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمینیں، جاگیر جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ 4-10 سال بعد مہنگائی ہو جائے گی تو بیچیں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی. اگر وہ پلاٹ انہوں نے خرید کے رکھا ہوا اپنی رہائش کے لیے تو پھر تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے جب یہ مہنگا ہوگا تو پھر بیچیں گے تو اس کا مطلب یہ تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر ہر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو ہم کرنسی بہت ساری رکھتے ہیں اپنے پاس جمع کر کے، جی باہر جائیں گے تو خرچ ہوگا، ان کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی؟ دیکھیں کرنسی کسی بھی فارم میں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ اس پر کسی کا قرض اگر ہے تو اس قرض کو مائنس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور اس نے 9.5 لاکھ روپے کسی کا قرض دینا ہے، تو اب کرنسی اس کے پاس موجود ہے لیکن اس پہ اتنا قرضہ ہے کہ یہ اگر وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے تو یہ صاحب نصاب نہیں رہے گا. ایسی صورت میں تو اس کرنسی پر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس کرنسی ہے اور اس پہ کوئی قرض نہیں ہے یا قرضہ ہے لیکن وہ قرضہ اس سے مائنس کرنے کے بعد بھی اتنی اماؤنٹ اس کے پاس بچتی ہے جس میں یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مطلب یہ ہوا کرنسی کے اوپر ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے اگر کوئی مانع نہ ہو. کوئی مانع نہ ہو. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے بچی کی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہے یا فلاں مقصد کے لیے یا حج کے لیے، تو وہ پیسے آپ نے کسی بھی نیت سے رکھے ہیں اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہ ہو جس میں آپ کو قرض واپس کرنا ہے، کوئی اس طرح کی صورت. اچھا قاری صاحب، جو مقروض ہے جس کے اوپر قرضہ ہے لاکھوں روپے کا، اب اس کے پاس ایک دم سے پیسہ آیا ہے تو پہلے وہ قرض ادا کرے گا یا زکوٰۃ ادا کرے گا؟ پہلے قرضہ ادا کرے گا. زکوٰۃ تو ویسے بھی سال بعد اس پہ فرض ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی رقم آئی ہے تو قرض کی ادائیگی اس پر لازم ہے. پھر اگر سال پڑا رہے پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح قرضوں کی بھی قسمیں ہیں کہ کون سا قرضہ ایسا ہے جو ہمیں زکوٰۃ کو معاف کر دیتا ہے. جس طرح ہم کاروباری قرضے اٹھاتے ہیں نا، فیکٹریوں والے ہوتے ہیں، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، کروڑوں روپے اسٹیٹ بینک سے اٹھاتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے. اس طرح تو ہمارا پورا ملک اسٹیٹ اس کا کون سی بینک ہے، ورلڈ بینک کا مقروض ہے.
تو پاکستان کا بچہ، ہم تو خود زکوٰۃ کے مستحق ہیں بیچارے، پورا پاکستان مستحق ہے، تو پاکستانی تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے بلکہ لینے کے حقدار ہیں. تو یہ قرضہ اس میں شمار نہیں ہوتا ہے. جو کاروباری بزنس کے قرضے ہیں یہ شمار نہیں. وہ جو قرضہ، میں بیمار تھا، میرے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، میں نے دوست سے قرضہ پکڑ لیا. میں اپنا چھوٹا موٹا مکان بنا رہا تھا، کسی نے میرے کو کچھ قرضہ دے دیا، میں نے چھت رہتی تھی وہ ڈلوا دی. یہ قرضے واقعی قرضے ہیں. اور یہ اگر اس طرح کا مقروض ہے تو وہ زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ دے گا نہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اپنا قرض چکانے کے لیے. واضح. علامہ صاحب، وہ میرے پاس 10-20 لاکھ روپے رکھے ہوئے کیش کی صورت میں، اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ نہیں، فقہ جعفری کے مطابق کیش پر زکوٰۃ نہیں ہے. 9 موارد جو تقریباً مشہور ہیں اور مقبول ہے تمام علماء کرام کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ غلات اربع، یعنی 4 طرح کی اناج جس میں گندم، جو، کشمش اور کھجور، وہ اگر حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے انعام ثلاثہ، یعنی 3 طرح کے جانور جس میں بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بیل بھینس وغیرہ ہے، اور اونٹ اور اونٹنی وغیرہ، یہ بھی اگر حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور اسی طریقے سے نقدین، یعنی خود سونا اور چاندی ہو اور وہ سکے دار ہو، ظرف شدہ ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ حد نصاب تک پہنچے. ٹھیک ہے، واضح. انتہائی شکریہ علامہ تقی مہدوی کا، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید کا، مفتی شاہ حسین گردیزی کا، اور ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید کا. خواتین حضرات، آپ کے سوال جواب کا بھی بہت شکریہ. آپ نے کوشش کی اور ہم نے بھی کوشش کی. اللہ ہماری کوششوں کو سعادت میں بدل دے، قبول اور مقبول فرمائے. ہم لوٹ کر آئیں گے دسترخوان پہ، آپ ہمیں پائیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا سریع الرضا اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء. پروردگار ہمارے آج کے اس روزے کو قبول فرما. رب العالمین، پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے شکر کو قبول فرما. الہی یا رب العالمین، جو تنگ دست ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، سفید پوش ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو قبول فرما. رزق کی تنگیاں دور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، عمر بالخیر عطا فرما. رب العالمین، جو مسافر ہیں ان کو خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے. پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضمن آج کے دسترخوان پہ بھی خوبصورتی کی طرح کوک کا ہمارا ساتھ اور یہ تعاون پاکستان بھر میں سلام متاثرین کے لیے جاری و ساری ہے. یہ دسترخوان میں زینت کا اضافہ بنتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے روح افزا کی افزائیت اور اس کا خوبصورت انداز اور تعاون اور معاونت اور صلاحیتیں اس دسترخوان پہ بھی اپنی خوبصورتی کے جلوے نچھاور کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ٹینگ جو صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، وائٹامنز اور کتنی ہی مینٹل شارپنس میں بچے، بوڑھے، نوجوان، تمام افراد کے لیے ایک نعمت ہے. اور فروٹ اور سبزی کا یہ ساتھ جو آج بھی الحمدللہ رب العالمین 18ویں روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے دسترخوان پہ ہمیں میسر ہے. تمام طرح کی تازی سبزیاں اور fruit.pk سے منگوائی جاتی ہیں، اور آپ بھی اپنے دسترخوان پہ ان کو طلب کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. میں جہاں پہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، وہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ علماء کرام کے ساتھ روزہ سحر اور افطار کرنے کے لیے میرے لیے ایک اور ہم سب کے لیے ایک باعث سعادت ہے. میں اس حوالے سے انتہائی شکر گزار ہوں. آج کے دسترخوان کی زینت بنے ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، مفتی عامر عثمانی اور نعت خان شفیق صاحب، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.